الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز علماء ذیشان، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات اج دی اس نہایت ہی بابرکت عظیم الشان محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑے نہایت ہی محبت، اخلاص اور ادب والے برادران دے وچوں برادر مکرم جناب محترم بھائی محمد زبیر احمد صاحب اولک، آپ نے اپنے والد گرامی محترم کبرا حاجی محمد اللہ بخش صاحب اور اپنے تمام برادران دے نال مل کے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامی والے امور و معاملات اور رشتے دے اظہار واسطے اور اس تمام علاقے نو ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات دے نال فیض یاب کرن واسطے اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس بابرکت محفل اقدس دے فیوز و برکات ساڑے نہ تمام منتظم برادران اور اسا سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ گفتگو واسطے میں طالب علم دے ذمے عنوان لگایا گیا ہے کہ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے آپس والے کیسے محبت والے اور اخلاص والے تعلقات ان پہ، اور سانو بھی انہاں کریم ہستیاں دی غلامی دے وچ رہندے ہوئے انہاں دے مبارک راستے دی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دی نورانی بارگاہ دا مقام انتہائی بلند ہے، یہاں تک کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دا ارشاد گرامی امام بخاری اور امام مسلم دی شرط دے صحیح سند دے نال موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے وصال اقدس دے قریبی ایام دے وچ اپنی تمام دی تمام امت نو اپنے پیارے اہل بیت اطہار دی طرف متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، فرمایا بے شک میرے پیارے غلاموں، میرے امتیوں، میں تواڈے وچ دو نہایت ہی عظمت والی گراں قدر چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لن تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ثقلین یعنی دو نہایت ہی عظمت والی چیزاں دے نال تسا اپنا تعلق مضبوطی دے نال قائم رکھسو، اس وقت تک میرے وصال اقدس تو بعد کدے بھی گمراہ نہ ہو سکسو، راہ راست تو بھٹک نہ سکسو۔ احدہما اکبر من الآخر، فرمایا دو چیزاں ہیں، سکل آکھدن عربی زبان وچ بڑی بھاری گراں قدر عظمت والی جلیل القدر چیز نو، ثقلین تسنیہ دا صیغہ ہے، دو عظمت والی چیزاں۔ فرمایا انہاں دو چیزاں وچوں جڑی پہلی چیز ہے اکبر ہو، وہ دوسری دے مقابلے زیادہ وڈی ہے، زیادہ عظمت والی ہے۔ حبل ممدود الی السماء، فرمایا جس وقت تساں آسمان دی طرف یا بلندی دی طرف چڑھنا ہوئے تو انو وقت سٹینڈ دی ضرورت ہے، سیڑھی دی ضرورت ہے، رسی دی ضرورت ہے۔ وہ فرمایا جڑا سکل اکبر ہے، وڈی زیادہ عظمت والی چیز ہے ثقلین دے وچوں، وہ بھی آسمان تک لٹکی ہوئی رسی ہے۔ تساں اس نو جس نے مضبوطی نال پکڑ لے سو، اس دے تے عمل کر سو، اللہ پاک دی بارگاہ تک او رسی تانوں لے کے ویسی جڑا سکل اکبر ہے۔ فرمایا ہوا کتاب اللہ، وہ اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وثانیہما عطرتی اہل بیتی، اور ثقلین کریمین دے وچوں جڑا دوسرا سکل ہے، دوسری گراں قدر عظمت والی چیز ہے، فرمایا او میری عطرت طاہرہ، میرے پیارے اہل بیت اطہار ان پہ۔ اگے ارشاد فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ دونے ثقلین، دونے عظمت والی گراں قدر چیزاں یہ آپس وچ کدے بھی جدا نہ ہو سن۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیشہ
میرے گھرانے مقدس میری اطرت طاہرہ اور میری اہل بیت اطہار دے نال لگ کے راسی، اور میری اہل بیت اطہار ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید دے نال متعلق راسن، لن یتفرقا، ہرگز انہاں دے وچ تفرق اور جدائی نہ ہو سی، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت والے دن یہ دونوں ثقلین حوض کوثر دے کنارے میں اللہ دے محبوب دے کولوں اکٹھے آوے سن۔ تے حدیث پاک اسا جمہور علیہ السلام اہل سنت و جماعت دی کتاباں دے وچ اخبار احاد دے طریقے دوتے ہے۔ ہر دور دے وچ چند ہستیاں اس حدیث پاک دی روایت کرنے والیاں پوری صحت دے نال موجود ہیں۔ ساڑے نزدیک یہ خبر واحد ہے، لیکن ساڑے اہل تشیع بھائیاں دے نزدیک یہ حدیث خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر ہے۔ انہاں دے نزدیک اس حدیث دیاں بہت زیادہ سنداں موجود ہیں، لہذا نتیجہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی تمام امت دے وچ اس نقطے دوتے ہر ایک دا اتفاق ہے کہ اس وچ کوئی شک نہیں کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وصال اقدس دے قریبی دنوں دے وچ اپنی امت نو قرآن مجید دے متعلق اور اپنے پیارے اہل بیت اطہار دی بارگاہ دے متعلق خصوصی طور تے تلقین فرمائی ہے۔ یہ مضمون بالکل ثابت ہے۔ یہ تو حکتا اے واضح ہویا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لن یتفرقا، ثقلین کریمین دے وچ کدے تفرق اور جدائی نہ ہو سی۔ قرآن پاک میرے پیارے اہل بیت اطہار دے نال ہے، میرے پیارے اہل بیت اطہار ہمیشہ قرآن پاک دے نال ہیں، اور آپ سمجھتے ہو کہ روئے زمین دوتے اللہ پاک دی رحمت دے نال سادات اعظام اہل بیت اطہار دی پاکیزہ ہستیاں بالکل عرب و عجم وچ موجود اور جلوہ گر ہیں۔ سادات کرام بالکل موجود ہیں، برحق جنہ دا سلسلہ نسب طیب و طاہر حضرت سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی پاکیزہ بارگاہ اقدس کے ذریعے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تک پہنچ دے۔ حسنی سادات کرام بھی کثیر تعداد وچ عرب و عجم وچ جلوہ گر ہیں، حسینی سادات بھی اللہ پاک دی رحمت دے نال جلوہ گر ہیں، اور محبوب علیہ السلام دی امت دا نظام اس وقت تک موجود ہے جب تک ساڑھے اندر آل طیب سادات اعظام حسنی حسینی جلوہ گر ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام دی جید السند حدیث پاک کتاباں وچ موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طریقے ستارے اہل سما واسطے امان دا ذریعہ ہیں، انا اہل بیتی امان لامتی، میرے پیارے اہل بیت اطہار دا وجود انہاں دی موجودگی میری امت واسطے امان ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت اور امت دے امور و معاملات اس وقت تک جاری و ساری ہیں جب تک زمین دوتے حسنی سادات اعظام حسینی سادات اعظام موجود اور جلوہ گر ہیں پہ۔ اور ایسے ہی فرمان حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تو دی ذات بابرکات دے جڑا کہ میں طالب علم انقریب حوالے دے نال آپ دی خدمت وچ عرض کرن والا، تو نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی جس وقت آپ سب دے علم دے وچ ہے کہ الحمدللہ سادات اعظام روئے زمین دوتے موجود ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے لن یتفرقا، ثقلین کریمین دے وچ تفرق اور جدائی نہ ہو سی۔ تو جس وقت سادات اعظام موجود ہیں تو اصل حالت وچ اللہ دی پیاری کتاب قرآن مجید بھی موجود اور جلوہ گر ہے۔ اللہ پاک میرے دوستو اس واسطے اسا قرآن پاک دے نال متعلق رہنا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام دی آل طیب دے نال اسا متعلق رہنا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے انا مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت اطہار دی مثال انسانیت وچ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام دی کشتی والی مثال ہے۔ مر راکبہا فنجا، جیڑا شخص بھی حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے وچ عذاب دے وقت سوار ہو گیا وہ عذاب تو محفوظ ہو گیا، نجات پا گیا، اور من تخلف عنہا غرقا، جیڑا اس وقت بھی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی کشتی دے کولوں پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا، وہ طوفان نوح دا شکار ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انسانیت وچ جنن دی عالم دنیا میں ساری جلوہ گری ہو گئی ہے، تو ان ساڑھے وصال اقدس تو بعد قیامت دے قائم ہون تک ساری اہل بیت اطہار اور ساڑھے حسنی و حسینی سادات اعظام دا معاملہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی کشتی والا معاملہ ہے، جڑا ادوی سوار ہوئے سی وہ نجات پاسی، اور جڑا اس مبارک کشتی تو پیچھا رہے سی وہ غرق ہوئے سی، تباہ و برباد ہوئے سی۔ تو سارے معاملات اس وقت تک مثبت درست جب تک محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دے نال ساڈا عقیدت والا غلامی والا اتباع اور پیروی والا معاملہ جاری و ساری ہے پیا۔
میرے دوستو سوال یہ ہے کہ انہاں ہستیاں دا مقام بے پناہ بلند ہے، لیکن اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں دو شامل کون کون ان پہ؟ آج کل کچھ ساڑھے پیارے عزیز بچے، کچھ نوجوان، کچھ حضرات دی صحبت اور مجلس دی وجہ تو ذہن اے رکھ دن کہ صرف اور صرف محبوب کریم علیہ السلام دی جتنی اولاد امجاد ہے قیامت تک وہ اہل بیت اطہار ہن پہ. تو کوئی شک نہیں کہ ایسا جتنے بھی جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، اولیاء اللہ الکاملین دے مبارک روحانی آستانے دے نال تعلق رکھ دے، اسا محبوب علیہ السلام دی تمام پیاری اولاد امجاد رو محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار بن دے. لیکن چونکہ قرآن پاک تو وڈی کوئی دلیل نہیں ہے ایسا اہل ایمان واسطے. خود قرآن پاک سورہ مرسلات آیت نمبر 50 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو یہ ایک تفسیر اے بھی ہے، اور القرآن حجت من کل وجہ، قرآن پاک ہر اپنی تفسیر توجیہ دے نال حجت ہویا کرتا ہے عالم خلق دوتے. اللہ پاک نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. جس وقت میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید عالم دنیا دوی جلوہ گر ہو چکے، تو فرمایا قرآن پاک دی آمد تو بعد ود پیچھے کیڑی ایسی دلیل رہ گئی ہے جو تے لوگ ایمان لے آسن. فرمایا قرآن پاک دی تشریف آوری تو بعد ایمان لے آمن واسطے ود قرآن تو وڈی پیچھے کوئی دلیل نہیں رہ ویندی. تو سب تو وڈی دلیل ہے حق دی تو اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے. قرآن پاک نے سانو رہنمائی عطا فرمائیے کہ جتنے رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس بارگاہ نو اللہ پاک نے اولاد دی نعمت دے نال فیض یاب فرمایا ہے. بالکل انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس نورانی اولاد اہل ایمان انہاں دی اہل بیت اطہار ہویا کر دین، لیکن اولاد اہل بیت اطہار دے وچ اس وقت داخل ہوندی ہے جس وقت عالم دنیا دے وچ جلوہ گر پیدا اور موجود ہوندی ہے. اولاد تو بھی پہلے قرآن پاک 6 مقامات تے فرماتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی ازواج مطہرات ہوندیاں جڑیاں کہ اہل بیت اطہار داخل ہوندیاں. تو چونکہ قرآن پاک تو وڈی کوئی دلیل نہیں، اس وقت اصل جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دا محقق مذہب ہے، اور قرآن پاک دی روشنی دے وچ مذہب ہے برحق کہ محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار سب تو پہلے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت و غیرت حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین دی بارگاہ وت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے 3 مقدس نورانی صاحبزادگان جو کہ بچپن دے وچ اللہ پاک دی بارگاہ وچ پیارے ہو گئے، 4 محبوب کریم علیہ السلام دی نورانی مقدس صاحبزادیاں ہیں، اور حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی جتنی اولاد امجاد قیامت تک عالم دنیا جلوہ گر ہے، یہ تمام دی تمام پاکیزہ ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار پہ. قرآن مجید فرقان حمید دے 12ویں پارے سورہ ہود آیت نمبر 73 وچ اللہ پاک دا واضح طور تے ارشاد گرامی ہے کہ جس وقت لوط علیہ السلام دی قوم دے اللہ پاک نے عذاب نازل فرما چھوڑا، کیونکہ انہوں دے گھراں دے وچ طیبہ طاہرہ نکاح والی عورتاں موجود ہویا کردیاں، لیکن اس قوم دا عیاشی دی وجہ تو شیطان دی اتباع اور پیروی دی وجہ تو مزاج ایسا بن گیا کہ عورتاں نال نکاح نہیں کرنا، یا نکاح والیاں اپنی بیویاں انہاں دی طرف نہیں وڑنا، بلکہ لڑکیاں دے نال مرداں دے نال بے حیائی دا انتہائی مظاہرہ کردے ہیں. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام دے زمانہ اقدس دے وچ ابراہیم علیہ السلام دے قریبی عزیز ہیں، اللہ پاک نے انہاں نو بھی شروع تو نبوت دا مقام عطا فرمایا ہویا ہے. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام دی ڈیوٹی ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار دے کنارے دوتے جتنا بھی تاس ہے اور آباد انسانی علاقہ ہے، حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام نو اللہ پاک نے اتھے جلوہ گر فرمایا، اور اس قوم دی اصلاح رہنمائی اللہ پاک نے آپ دے ذمہ لائی. حضرت لوط علیہ السلام اس قوم نو واضح طور تے رہنمائی عطا فرما رہے، لیکن وہ قوم دیاں بے اعتدالیاں اس حد تک پہنچ گئیاں، اور اللہ پاک دی ذات بابرکات نو سب تو زیادہ غیرت اس وقت ہوتی ہے جس وقت کوئی بندہ بغیر نکاح دے کسی عورت دے نال تنہائی چ وقت گزار دے، اس دے نال غلط معاملات کر دے، یا مرد دے نال خرابی دے معاملات کر دین، تو جتنی اے چیز اللہ پاک نو اپنے بندے تے غضبناک کر دیے، اس دے برابر کوئی دوسری چیز اللہ پاک دی بارگاہ نو ایذا پہنچاون والی نہیں ہے. جس وقت لوط علیہ السلام دی ذات بابرکات دے ذریعے قوم لوط دے تے تمام حجت قائم کر دیتی گئی اور وقت بھی وہ باز نہیں آئے، تو وقت اللہ پاک دی طرفو عذاب انہاں تے مسلط کیتا گیا. چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نو حکم ہویا
کہ 12 ملائکہ عذاب نو لو اور ون کے اس رات دے آخری حصے دے وچ قوم لوط دی بستیاں دی زمین دے تھلے داخل ہو ونجو 600 نورانی پارے حضرت جبریل علیہ السلام دے اور ملائکہ عذاب قرآن پاک دے وچ یہ چیز موجود ہے کہ جس وقت ابو جہل نے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے متعلق اپنی مجلس وچ بیٹھ کے خانہ کعبہ شریف دے سائے دے وچ بیٹھ کے اس نے آکھا کہ میں کل نادیہ بہت بڑی ایک جماعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے خلاف کھڑی کرساں جڑی مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ دے سارے ساتھیاں نو روح زمین تو انہاں دا معاملہ ختم کر چھوڑ سن. اس نے صرف اپنے عزیزاں دی گفتگو کیتی آئی. اللہ پاک نے فوری طور تے محبوب کریم علیہ السلام دے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ہونے قدم رنجا فرماؤ اور ابو جہل اور جتنے مشرکین سردار اس وقت بیٹھے ہون میرے گھر دے وچ بیت اللہ شریف دے سائے دے تھلے مسجد حرام دے سیاں وچ محبوب انہاں دے سامنے میرا کلام تلاوت فرماؤ. محبوب علیہ السلام نے قدم رنجا فرمایا. انہوں نے گل آپس ہی کیتی آئی. حیران ہوئے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نو کیویں پتہ چل گیا. اللہ پاک دا فرمان نازل ہو گیا کہ فل یدع النادیہ. چاہیے کہ اس امت دا فرعون ابو جہل اپنی نادیہ یعنی بہت بڑا لشکر گن کے آوے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے مقابلے وہ نادیہ اور بہت بڑا لشکر فراہم کرے. سندع الزبانیہ اسا ہکا اپنا زبانیہ فرشتہ اس دے مقابلے چلا کھڑا کر سو. سبحان اللہ. قرآن پاک چ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے فل یدع النادیہ. چاہیے کہ بلاوے جڑی چونکہ عربی زبان نادیہ دے بڑے لشکر جرار نو جدا مقابلہ کرن دی ہر فوج تاب اور طاقت نہیں ہویا کردی. فل یدع النادیہ لے آوے وہ تو نادیہ نو میرے محبوب دے مقابلے. سندع الزبانیہ اسا و زبانیہ فرشتہ کھڑا کرسو. عرض کی تھی گئی آقا قربان حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ محبوب دے چچا جان نے عرض کی تھی میرے آقا ایسا نو اپنی جان اولاد والدین ہر چیز تو پیاری ذات بابرکات اللہ دا فرمان برحق کے اس زبانیہ کیا چیز ہے جڑی نادیہ دے مقابلے دوچ اللہ پاک محبوب نے فرمایا ایک فرشتہ ہے کہ اگر وہ اپنا جبڑا کھولے وہ دی جسامت کتنی بڑی ہے کہ اگر وہ اپنا جبڑا کھولے تو وہ دا پہلا جبڑا زمین دتے ہے اور دوسرا 500 سال دے فاصلے آسمان دے کنارے دتے. کائنات دی ساری چیزاں جتنی عالم اجسام عالم ناسوت عالم شہادت اور عالم دنیا دے وچن او دا ایک لقمہ بن ونجن. اللہ پاک نے فرمایا گھنا فوجا وت میرے محبوب دے مقابلے چ اساں بھی زمانیہ تیرے مقابلے وچ کھڑا کرنے سو. اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے. ملائکہ عذاب بہت پاور اور قوت دے مالک ہیں اللہ پاک دی طرفوں. 12 ملائکہ عذاب انہاں دے مسلط کیتے گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جماعت لائی. پہلے ابراہیم علیہ السلام دے در دولت تے آئے چونکہ 12 دنوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا نہیں تناول فرمایا. آپ دا پیارا طریقہ آئی. آپ عمومی طور تے دودھ دتے کھجور پانی دتے گزر اوقات فرمائندے ہیں. تنہا کدے بھی دسترخوان دتے کھانا نہ تناول فرمائندے. اپنا پسندیدہ کھانا جڑا کہ گوشت دی خوراک تے مشتمل ہوندا ہے. جس لئے مہمان آویا چونکہ مہمان 12 دنوں تو نہیں آیا لہذا آپ اپنا پسندیدہ مرغوب کھانا کوئی نہ تناول فرما رہے. اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ انہاں 12 ملائکہ کرام دے نال پہلے میرے خلیل دا مہمان بننا ہے کیونکہ 12 دن ہو گئے میرے خلیل نے کھانا پسندیدہ نہیں کھایا اور میں اللہ پاک چاہنا اسباب پیدا کرا تاکہ میرا خلیل گوشت والا کھانا تناول فرما سکن انسانی بشری شکل وچ بن جائے اور وہ تواڈی وجہ تو جانور ذبح کر سن کھانا تیار کر سن تواڈے بہانے نال وہ بھی تناول فرما لے سن. اس تو بعد تساں پچھلی رات نے چلا بڑھنا ہے لوط علیہ السلام دی بستیاں دے تھلے اور اپنے پراں دے چال بڑھنا ہے پوری دی پوری بستیاں نو اور 500 سال دے فاصلے دے تساں پہلے آسمان دے قریب یہاں تک کہ انہاں دیاں آوازاں چیخڑ چلاوڑ دیاں آسمان دے ملائکہ قریب تو سنن اور اس بعد الٹا کے زمین دے انہاں بستیاں نو پلٹ چھوڑنا ہے کیونکہ اس گناہ دا عذاب ہی میں اللہ پاک دی بارگاہ چ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ فلسطین دے وچ اس وقت جلوہ گرن و شام دا سارا علاقہ کہلاندا ہے. آپ نے ڈٹھا کہ بڑے زگ زیگ پہاڑی رستے جڑے آپ دے گھر دی طرف آندے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 13 افراد انسان جڑے کہ پیدل تشریف لے آ رہے ہیں. اتنے خوش ہو گئے کہ چال ڈھال طور طریقے تو مہمان نظر آندے مسافر ان پہ انہوں نے پہنچن تو پہلے آپ نے فوری طور تے بچڑا ذبح کرن دا حکم جاری فرمایا. اس نو بھنن دا حکم جاری فرمایا. دسترخوان اگے بن کے انہوں دا استقبال کیتا اور کھانا لگ گیا اور آپ نے بسم اللہ کی تھی. کھانا فوری طور تے کیونکہ مہمان نو حکم ہوتا ہے کہ پہلے ہو
وچ بیٹھے اور کھانا شروع کر دے تاکہ مہمانوں کوئی تکلف نہ رہے، کوئی جھجک نہ رہے. آپ تک کھانا اپنی طرف توجہ کر کے کھاندے رہے، انہاں دی طرف پہلے نہیں ڈٹھا، نہ ہی توجہ فرمائی، کیونکہ مہمان نوازی اتنی زیادہ آپ دی طبیعت چاہیے، راحت خوشی اتنی ہوئی کہ آمن والے دی حقیقت دی طرف آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. جس نے کچھ کھانا تناول فرما لیا تو وقت پوچھن واسطے کہ کوئی مزید چیز دی ضرورت ہوئے، آپ نے جی توجہ فرمائی تو نظر آیا کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہی کوئی نہیں، انہوں نے سامنے جو کوئی رکھا گیا ویسے نہ ویسے موجود ہے. مسافر بھی ہوئے اور انہوں دی طور طریقے تو ہی واضح ہو رہے ہوئے کہ تھکاوٹ دے آثار بھی اللہ پاک دی طرف ساری چیزاں انہوں نے طاری کیتیاں گئیاں تاکہ ابراہیم علیہ السلام پوری توجہ نالے معاملہ چلاویں. اور وقت تو مسافر ہو کے بھی کھانے دا ٹائم بھی ہوئے، کھانے نہ کھا رہے ہوئے تو اللہ پاک دے پیارے خلیل علیہ السلام نے وقت توجہ فرمائی بھرپور. انہوں نے ظاہر تے بھی نگاہ پہنچی، باطن تے بھی نگاہ پہنچی تو فوراً ظاہر ہو گیا یہ انسان نہیں، صرف بشری شکل ہی چاہن، حقیقت چ اللہ پاک دے ملائکہ اور فرشتے. تو قرآن پاک فرماتا ہے کالا ما خطبکم ایھا المرسلون، 27واں پارہ انہاں نورانی الفاظ نال شروع ہو رہے. ما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ پاک دے مرسلین، اللہ دی طرفوں بھیجے ہوئے، تمہارا کیا معاملہ ہے، حقیقت کیا ہے، کس مقصد واسطے آئے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے نہایت ادب نال حضور تواڈے کول تا مہمان بن کے آئے ہیں صرف تانوں کھانا کھواون واسطے. باقی یہ نال ملائکہ عذاب انہاں دیاں مدبرین امر ان پہ، اور اج لوط علیہ السلام دی بستی تے عذاب نازل ہونا ہے. آپ نے فرمایا اگر عذاب نازل کرنا ہی تو پہلے ساڑھے دروازے تے نہ ہوا. عبرانی زبان چ ابراہیم دا معنی ہی ہے انتہائی شفیق باپ. آپ خلق الہی تے چکے انتہائی مہربان اور شفیق ان پہ. آپ نے فرمایا بس پہلے ساڑھے آل نہ ہی آمنا، اور اگر ساڑھے آل آ گئے تو ہن میں تو اج رات عذاب والے پاسے نہیں منجنے دا، آمنا ہی براہ راست ہوا اتھو ہو کے ون کے بھاویں وہ جڑے گناہگار ہیں عذاب وچ نہیں. انہاں عرض کی تھی حضور اساں اللہ پاک دے بھیجے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک بھی فرماتا ہے واضح طور تے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو صرف وہ کر دیں جو اللہ پاک دا امر ہوئے. لہذا حضور رب کریم دی بارگاہ چ عرض کرو. تقدیر دیاں ساڑے ائمہ نے 3 قسمہ بیان کیتیاں، تقدیر مبرم ہے، تقدیر معلق ہے، تقدیر معلق مشابہ با مبرم ہے. جڑیاں چیزاں ابرام وچ آ گئیاں مبرم ہو گئیاں انہاں دے وچ وقت اللہ پاک دا خاص امر نازل ہوندا ہے. قرآن پاک دے وچ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب کریم دی طرف فوراً جواب آیا. پیارے خلیل انہاں ایسے بدبخت لوگ ان پہ انہاں دی بد اعمالیاں تجاوز کر گئی ہیں حد تو. میرے پیارے لوط علیہ السلام نے بڑی محنت فرمائی ہے لیکن وہ ٹس تو مس نہیں ہوندے. آپ انہاں دے حق کی دعا نہ فرماؤ، میں شدید ناراض ہے، عذاب آسی غیر و مردود، کسے حال وچ رد نہیں ہونا. ابراہیم علیہ السلام نے بار بار یہاں تک کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ بار بار دعا کردے کردے انہاں دی آواز بھی اونچی ہونے لگ گئی رب کریم دی بارگاہ. ایسا مقام قرب، مقام محبوبیت حضرت خلیل ابراہیم بن تاروخ علیہ السلام دے کہ قرآن فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط. لوط علیہ السلام دے معاملے چ جدال تک معاملہ ہو گیا. ہر حال وچ اللہ پاک عذاب رکے اج نہ ہوئے. میں کریم دے دروازے دے آ کے ملائکہ عذاب بن جن اور عذاب وچ مبتلا. یجادلنا فی قوم لوط. ساڈے ابراہیم علیہ السلام تا ساڈے نال اچے اچے لبے لہجے دے وچ دعا اور گل بات کرن لگ گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا عذاب آسی، پیارے خلیل تسے دعا نو روک دیو. یہ مقام سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام دا مقام ہے. اور ایک مقام ہے مقام حبیبی جدتے ساڑھے مصطفیٰ علیہ السلام فائز ان پہ. محبوب دے متعلق تے صحیح بخاری شریف دے صحیح السند حدیث موجود ہے. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیا میرے آقا اساں تا بار بار دیتے ہیں معاملات نو کہ ان اللہ تعالی لیسرع فی ہوا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ مبارک اٹھاؤ، یہ بہت بڑا معاملہ ہے اللہ دی بارگاہ. آپ زبان اقدس نال کچھ عرض کرو، یہ بہت بڑا معاملہ ہے رب کریم دی بارگاہ. حضور ہوا کا اساں تا اے رات نہیں دیتے تواڈے دل دے وچ جیڑی چیز دی خواہش پیدا ہوئے اللہ زبان دا روپ دھارن تو پہلے پہلے تواڈے دل دی مرضی اور خواہش نو پورا فرما چھوڑدا ہے اور بڑی سرعت اور تیزی دے نال پورا فرما چھوڑدا ہے. اور قرآن پاک اس چیز دی گواہی دیندا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب حالت نماز دے وچن اور محبوب دا چہرہ انور بار بار آسمانہ دی طرف اور بلندی دی طرف اٹھ رہے کہ یہود دے تانے انتہا نو پہنچ گئے. رب کریم مہربانی فرماویا
اور اسا جڑا بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے 16 مہینے تو نماز پہ پڑھ دے. اللہ پاک ساڈے ڈاڈا جان ابراہیم علیہ السلام دے کعبہ نو ساڈا قبلہ ہمیشہ واسطے بناویا تو نماز دے سلام دا تا انتظار ہو ونیا. اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب تہاڈا تقلب فرماونا چہرہ انور دا بار بار اٹھنا اسا دے دے پے فلنولینک قبلۃ ترضاها، جتھے تسا راضی اسا ضرور بالضرور اسے مقام نو قبلہ بنے سو. اور سلام دا بھی نہیں وقفہ دتا گیا فول وجهک شطر المسجد الحرام، محبوب جڑی رکعت جس مقام تے ہو بھائی تو مسجد حرام والا اپنا چہرہ شریف پھیر چھوڑو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس واسطے ساڈے عزیزاں نو چاہیے ایسے بے ادب لوگ جڑے ایو جے مقامات دیکھ کے جی ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ تو فوراً کوئی نہیں عطا ہویا وقت او حملہ کر دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مقام دوتے. فرق مراتب گر نہ کنی زندگی، جڑا بندہ مراتب دا فرق نہ کرے بزرگاں نے فرمایا زندیق ہو ویندے، دین تو فارغ ہو ویندے. اپنے ایمان دی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا عذاب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا تو رک گئے، یہ ملائکہ کرام پچھلی رات گئے، عذاب واقع ہو گیا لوط علیہ السلام دی بستی اور قوم دوتے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دے امر دوتے راضین، آپ دا مقام تسلیم و رضائے، اپنی جان قربان کرن دا موقع ہے فوراً نارے نمرود چھلانگ لائی نے. اپنے بچے دے حلقوم دوتے اتنا شفیق ہستی پیارے بیٹے دے اپنے ہتھاں نال چھری چلا چھوڑی نے. اپنی زوجہ محترمہ عزت و غیرت دی علامت رو 1000 میل دے فاصلے تے اس وقت وادی غیر ذی زرع اللہ پاک دے گھر دے کولو پیارے بچے اور بیوی نو کون ہے اپنی بیوی نو جڑا جنگل چھوڑے. عزت و غیرت ہوندی ہے بندے دی، بندہ اپنا جان قربان کردا ہے، بیوی دی عزت تے حرف نہیں آوڑے دا، کیونکہ وہ مرد کیڑا ہے، وہ انسان کیڑا ہے جڑا اپنی عزت دی حفاظت نہیں کر سکدا. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولاد نو قربان کر رہے ہیں، اپنی بیوی صاحبہ عزت و غیرت دی علامت نو اللہ دے حکم تے چھوڑ کے آویں دن اپنے آپ نو نارے نمرود جس لے اپنا یا اپنے گھرانے اور اولاد اور بیوی دا معاملہ سب کچھ قربان، لیکن جس لے گناہ گارہ دا معاملہ آیا ہے وہ غیر ہیں، آپ دے امتی بھی نہیں، لوط علیہ السلام دے امتی ہیں، لیکن یا اللہ عذاب نہ آوے انسان ہوتے. انبیاء کرام علیہ السلام اتنی انسانیت دی خیر چاندے نا، اتنے انسانیت تے شفیق اور مہربان. اسا انہاں کریم ہستیاں دی غلامی چ رہوں، انہاں دی تعلیمات تے عمل کروں. لیکن کئی حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک معاملہ دیکھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے معاملے تے کر دیں. میرے دوستو مقام خلیل ہو رہے، مقام حبیب بہت بلند ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث اور قرآن پاک تو واضح حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل مبارک تے راضین اللہ دی رضا تے، لیکن دل مبارک دے بڑا غم آئی، اندوہ آئی. بس جنہیں ہی آپ فجر نو اللہ تعالی دی نماز اور ذکر تو فارغ ہوئے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نے حکم فرمایا میرے پیارے جبریل ملائکہ کرام اعزاز دی خاطر اتنی بڑی تعداد لے کے فوراً سورج بعد وچ نکلے پہلے میرے خلیل دے دروازے دوتے حاضر ہو ونجو. میرے خلیل دے جتنے بھی ادھی رات تو بعد دے اوقات گزرن انتہائی غم و اندوہ دے وچ، اور میرا خلیل بے چین ہے، مضطرب ہے. میرا خلیل کھانا نہ کھاوے، میں اللہ پاک خود اسباب پیدا کردا، اور میرا خلیل رنجیدہ ہوئے میں اللہ پاک کیویں گوارا فرما سکدا. ونجو میں اللہ پاک دا سلام بھی پہنچاؤ، اور ہن دل دے غم نو اور دل دے ہر وزن بوجھ اور گرانی نو اگر دور کر سی تو پیارے بیٹے دی بشارت دور کر سی جڑا بیٹا نبی آلہ بھی ہوئے اور انبیاء وچوں بھی بہت زیادہ صاحب علم ہوئے تا. بشرناہو بغلام علیم. دعا کرو اللہ ہر بے اولاد نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال صاحب اولاد فرماوے. جنہاں نو اللہ نے اولاداں دتیاں اللہ انہاں دی اولاداں نو بخش دے، والدین واسطے اور والدین دی نیک منگا دوتے اللہ تعالیٰ پورے اترن دی سب بچیاں نو توفیق دے وے. آمین یا رب العالمین. علم والا بیٹا ہوئے، صاحب مقام روحانیت بیٹا ہوئے، اس تو بڑی والدین واسطے بشارت نہیں ہو سکتی. چنانچہ جبریل علیہ السلام آئے اور جویں ہی آ کے سلام عرض کیتا، کیونکہ حضرت سیدہ امی سارہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ وہ بھی تو سارا منظر دے دیا رہیان کہ میرے شوہر نامدار اللہ دے برحق خلیل صاحب امت صاحب ملت رسول علیہ السلام تمام رات اضطراب دے وچ گزارے بقایا حصہ. آپ دی طبیعت مبارکہ تے بھی بڑا ایک معاملہ ہی پیا. جویں
باہر سلام ہوئے دروازے تے دستک ہوئی حضرت خلیل تا مہمانہ دے آمن تے دل باغ باغ ہوندائی وقت فوراں توجہ ہوئی آپ بڑے تیز نورانی قدمہ نال اپنی جائے عبادت تو دوڑے دروازے والے پاسے گھر ہی صرف امی جان حضرت سیدہ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ جلوہ گرن اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں کچھ سال آپ دی عمر مبارک آئی لیکن وہ اپنی پیاری امی جان حضور سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال اس گھر تو 1000 میل مزید ہاں جی جنوب والے پاسے مکہ مکرمہ دے جلوہ گر ہو چکے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دی امی جان مکہ شریف وچ گھر وچ اس وقت ابراہیم علیہ السلام دا کوئی پیارا بیٹا کوئی پیاری صاحبزادی صاحبہ جلوہ گر نہیں صرف زوجہ محترمہ جس نے ایسا اہل ایمان دی ڈاڑی جان حضرت سیدہ سارہ نے ملازہ فرمایا سورج اجے طلوع نہیں ہویا اور دروازے تے وقت کوئی مہمان آ گئے اور میرے خلیل دوڑے جا رہے ہیں وقت آپ نو محبت اتنی ہے شوہر نامدار نال کہ یہ صبح سویرے کون آ گئے جبکہ آپ ساری رات آرام نہیں فرما سکے مضطرب رہن بے چین رہن تو آپ بھی پچھو پچھو محبت دے وچ چل پئیاں لیکن چونکہ خاتون اللہ دے برحق نبی علیہ السلام دی طیبہ طاہرہ زوجہ محترمہ لہذا آپ پردہ داری دے اندر کھڑیاں ہو گئیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے سلام و کلام ہویا ابتدائی حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا سلام بھی پہنچایا پیغام بھی دیتا کہ پیارے خلیل اساں توانو بڑے ہی علم والے نبی بیٹے اسحاق علیہ السلام دی بشارت عطا کر رہے جنہیں اگلے سال توڑی اس زوجہ محترمہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے وچوں پیدا ہو سن حضرت امی جان سیدہ سارہ پردہ داری دے اندر اس سے انہوں دی عمر مبارک کتنی آئی 70 سال تو ابو اور زائد سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم بن تارخ علیہ السلام دی عمر مبارک کتنی ہے 90 سال تو زائد قرآن پاک دے اس مقام تے یہ لفظ موجود ہے ہاذا بعلی شیخا کہ اے میرا شوہر بال یہ شیخ اور بزرگ ہو چکے ہیں عالم پیری اور بزرگی اور بڑھاپے دا عالم ہن ساری اولاد ہو سی بس جن ہی آپ نے وقت پردہ داری چو سنے کہ میرے وچوں اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے سی اگلے سال میں ہن پریگنینسی دی حالت وچ اسا حاملہ ہو سا بچے دے نال 70 سال تو زائد میری عمر 90 سال تو زائد میرے شوہر نامدار یہ جتنی علاقے دی خواتین پیاری بچیاں میرے کو تعلیم تربیت درس فیض گھنن آدیاں آخر چند مہینے بعد معاملہ تو ظاہر ہو ورنے کہ میں پریگنینٹ اور پریگنینسی دا معاملہ خواتین تے ظاہر وہ کیا سوچ سے میرے متعلق کہ اس حالت وچ یہ معاملات اور ہن میں اس سارے مرحلے اور پروسیس چ گزر سا چنانچہ اس عفت معاب ہستی دوتے شرم و حیا دا یہ سارا کچھ سوچ آئی ایسا غلبہ ہویا کہ قرآن پاک دے دوجے مقام تے سکت وجہا یہ بشارت سن دیں یا آپ دا ہاتھ مبارک بلا اختیار آپ دی پیشانی اقدس تے چلا گیا اور زبان اقدس تو جاری ہویا ہن اس حالت وچ معاملات ہو سن بس جویں زبان اقدس تو کلمات جاری ہوئے 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 73 قالو حضرت جبریل علیہ السلام اور ملائکہ کرام نے ارشاد فرمایا اتعجبین من امر اللہ اے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اللہ دے امر دوتے تعجب اور حیرانی دا اظہار فرما رہی ہوں رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید اے اہل بیت اطہار تو آڈے اتے اللہ دی رحمت بھی ہوئن برکات بھی ہوئن بے شک اللہ پاک حمید و مجید ذات ہے اللہ تعالیٰ دے امر نافذ ہو سی اتعجبین حمزہ تا ہو گیا مفتوح استفہام دا جدہ ترجمہ اردو چ ہو گیا کیا کلمہ استفہام کلمہ سوال دے نال یہ تعجبین تفعلین دے وزن تے کیڑا سیغہ ہے سیغہ واحد منس حاضر باس فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب عاجب یاجب بلکہ تعجبین عجب یاجب ضرب یضرب وچوں اتعجبین من امر اللہ واحد منس حاضر ہے نا جی فعل مضارع چوں ایک عورت نو خطاب ہو رہے ہیں مراد کون ان عورت تعجبینہ دا لفظ پہ دستا ہے کہ کوئی مرد نہیں اتھے اور ابراہیم علیہ السلام دے سوا کوئی ابراہیم علیہ السلام دے مبارک صاحبزادگان مبارک صاحبزادیاں کوئی ہستی نہیں عورت نو خطاب ہو رہے آپ دی زوجہ محترمہ اتعجبین من امر اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے امر تو آپ تعجب دا اظہار فرما رہی ہو اور انہوں نے کیا فرمایا جا رہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت ہاں جی زوجہ محترمہ نو فرمایا جا رہے اے اہل بیت تواڈو تے اللہ دی رحمت اور برکات ہوئن اللہ حمید و مجید جل شانو ذات بابرکات ہے ہن او ساڈا پیارا بچہ
وہ سارا پیارا بھائی بزرگ اور عزیز جڑا دا نہیں جی انبیاء کرام علیہ السلام دی ازواج مطہرات وہ کننے اہل بیت اطہار داخل ہو سکتی ہیں؟ وہ کسے خاندان دی بچی، کوئی زوجہ محترمہ کسے خاندان دی بچی، وہ اگر شوہر طلاق چڑھے ہوئے وہ دوبارہ اپنے خاندان نہ لاحق ہوئے دین وہ اہل بیت اطہار کننے داخل؟ وہ بھائی اساں اہل ایمان واسطے میرے عزیز قرآن پاک تو وڈی کوئی دلیل نہیں، اور یہ عقیدہ سانو قرآن نے عطا فرمایا ہے کہ اولاد امجاد انبیاء کرام علیہ السلام دی یقیناً و حتماً اہل بیت اطہار دے وچ ہیں، لیکن اولاد امجاد نالوں بھی انبیاء کرام علیہ السلام دے اہل بیت اطہار داخل ہو دیاں، تو سب تو پہلے انہاں دی ازواج مطہرات داخل ہویا کردیاں۔ اور قرآن پاک دے الٹ کنیے کوئی مومن بن سکتا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام فرما دیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو گراں عظمت والی چیزاں تواڈے وچ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لم تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک انہاں ثقلین کریمین دے نال لگ کے راسو کدے گمراہ نہ ہو سکسو۔ اور احدہما اکبر من الآخر، دوسرے دے مقابلے قرآن وڈا ہے، اکبر ہے۔ اہل بیت اطہار اور قرآن تخلف جدائی تفرق نہیں ہے، پتہ چلا جو قرآن دی تعلیم ہے اہل بیت اطہار دی بھی اوہ تعلیم ہے، جو اہل بیت اطہار دی تربیت کیتی گئی ہے اوہ قرآن دا نور ہے پیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن نے تعلیم دیتی، اور قرآن دے مقابل دوسرا سکل اہل بیت اطہار دا بھی مذہب محقق یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی اہل بیت اطہار دے سب تو پہلے جڑیاں ہستیاں داخل ہو دیاں وہ حضرات امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین دی کریم ہستیاں ہویا کرتی ہیں۔ میں آکھا 6 مقام قرآن پاک دے وچ ذرا 20واں پارا سورہ قصص اٹھے سو قرآن فرماتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بالآخر جس لئے حضرت شعیب علیہ السلام دی بارگاہ مدینے جلوہ گر ہو گئے، آپ نے فرمایا پیارے موسیٰ تو بڑے تنومد طاقتور وط اللہ دا حکم بھی تا آ چکا ہی، اللہ پاک دے برحق نبی سیدنا شعیب علیہ السلام دی ذات بابرکات تے اتنا عرصہ ساڑھے کول راسو، تربیت بھی حاصل کرسو، جو آکسو اطاعت کرسو، فلاں فلاں کم پانی وغیرہ تواڈے ذمے ہو سی، اور جویں اجل اور مدت معاہدے دی مکمل کرسو اتنے سال، اس تو بعد اساں اللہ دیاں جو باطنی نعمتاں او بھی عطا کرسوں، اور نال اپنی وڈی صاحبزادی صاحبہ حضرت سیدہ صفورہ بنت شعیب رضی اللہ تعالیٰ دا نکاح تو نل کر کے اللہ دے حکم دیتے تو انہوں تواڈے وطن معلوم مصر دی طرف واپس روانہ کرنے سوں۔ قرآن فرماتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل، جویں موسیٰ علیہ السلام نے مدت مقرر فرمائی مکمل فرمائی، آپ نے وعدے دے مطابق حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ دا نکاح سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے کروا چھوڑا۔ جویں مدت مکمل ہوئی 2-4 دن رہ کے قرآن فرماتا ہے وسارا بأہلہ، سارا یسیرو سیرن دا معنی کیا ہویا کردا ہے وسارا بأہلہ، اور چل پے اپنے اہل دے نال۔ تو 3 دہاڑے نکاح نو اجے ہویا، نکاح تو بعد آپ 3 دہاڑے حضرت شعیب علیہ السلام دے مہمان رہے، انہاں 2 سواریاں دا انتظام کیتا، کھاون پیون دی جتنی خشک گوشت تیار کیتا گیا، پکایا گیا، بھنا گیا، نال پانی دے جناب رکھے گئے برتن اور سارے انتظامات کہ جہاں تک اللہ پاک نو منظور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میری پیاری صاحبزادی صاحبہ سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تکلیف نہ ہوئے، ہاں جی وہ جانور وغیرہ 3 دہاڑے پورا انتظام کر کے تیسرے دن سیدنا شعیب علیہ السلام انہوں دے گھر والے نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ دی زوجہ محترمہ روانہ فرمایا شعیب یعنی عراق ادین تو آپ نے روانہ فرمایا مصر دی طرف۔ قرآن فرماتا ہے سارا بے اہل ہی، آپ اپنے اہل نو لے کے چل پائے۔ نکاح دے 3 دہاڑے بعد تو کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا نہیں ہو گیا نا، صرف زوجہ محترمہ سیدہ صفورہ نالن، اور قرآن فرماتا ہے سارا بے اہل ہی، اپنے اہل نو لے کے چل پے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ قرآن دی تعلیم ہے، قرآن دی ٹرم، قرآن دی ٹرمنالوجی، قرآن پاک دی مبارک اصطلاح ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دے اہل بیت اطہار سب تو پہلے داخل ہوں دن تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی ازواج مطہرات داخل ہوئے کر دیا۔ اس وقت میرے دوستو اسینی ڈے تھے کہ سجے کھبے سارا کچھ عزیز، سارا کوئی پیارا بھائی، سارا کوئی محترم، وہ اہل بیت اطہار تو مراد کیا گند ہے؟ اساں جو مراد گند ہیں اساں قرآن پاک جو واضح کرنے اے چند روزہ زندگی ہے، گزر ورنی ہے۔ قرآن فرماتا ہے الیس الصبح بقریب، کیا قیامت دی صبح قریب نہیں؟ بڑی قریب ہے، بڑی جلدی۔ وہ سارے فی ما کانو فیہ یختلفون، جڑے معاملات وچ لوگ اختلاف کر دیان قیامت دی صبح ہر حقیقت نگاہاں دے سامنے آئی کھلوتی ہو سی۔ اساں کہنوں مجبور نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین، دین جبر
اور زبردستی نہیں. اللہ دا حکم ہے سانو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. غیر منسوخ محکم آیت سانو حکم ہے اپنے رب تعالیٰ دے راستے دی طرف دعوت دیتی کرو میرے بندیاں نو بالحکمت حکمت اور تدبر دے نال والموعظۃ الحسنۃ اچھے واعظ و نصیحت دے ذریعے. اور جدال اور دلائل دے تبادلے دی بھی نوبت آوے تب مسلمان مبلغ اور دائی اور عالم مناظر فقیہ پابند ہے جادلہم باللتی ہی احسن. جدال بھی کرائے تو اس طریقے فیہ الحسن نہیں احسن سپرلیٹو ڈگری حسن تو جیڑا جدال دا کائنات اور انسانی اخلاق اور رویہ دے سب تو اچھا رویہ ہوئے اور رویہ اختیار کر کے دلائل دا تبادل اور گفتگو کرنی ہے. اس وقت کوئی کیا ذہن رکھتا ہے ادو خود ذمہ دار ہے. اساں عرض کر چھوڑنی ہے نہایتی محبت اور خیر خواہی دے جذبے نال کہ ساڈا مذہب ہی ہے اور جمہور دا مذہب قرآن پاک دی تعلیم اہل بیت اطہار اور تمام پیارے صحابہ کرام دا مذہب ہی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی تمام پیاری اولاد امجاد انہاں دے مقدس اہل بیت اطہار ان پہ اور انہاں دے مقابلے دی چی انہاں تو پہلے سب تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دے اہل بیت اطہار وچ اللہ پاک جڑی ہستیاں داخل فرمائندا ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی عزت و غیرت انہاں دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ہویا کردیاں. یہ سبب ہے کہ جس لئے قرآن پاک وچ او مقام جتھے سارے عالم خلق وچ اللہ پاک نے سب تو زیادہ حق ساڈے اتے محبوب دا بیان فرمایا نال ہی محبوب دی عزت و غیرت آپ دی ازواج مطہرات دا حق بھی نال بیان فرما چھوڑا. آپ الحمد لے کہ والناس تک ذرائع اسلوب بیان تا ملاحظہ فرماؤ قرآن پاک وچ. قرآن پاک دا 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اولا بمعنی حقو. قرآن پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا کوئی بھی مومن ہے مرد ہے عورت ہے مومن مرد ہے یا مومن عورت خود اپنی جان اپنے نفس اپنی ذات دے اتنے مالک اور حقدار نہیں ہیں جتنا ہر مومن دی جان اور ذات دے مالک اور حقدار میرے محبوب نبی علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. میں اپنے آپ نو بڑا مومن آکھا تسا اپنے آپ نو اپنے تئیں بڑا مومن سمجھو ایک دوجے دی اساں بڑی تعریف کرو ایک دوجے نو بڑا مومن آکھوں لیکن اللہ دی بارگاہ وچ مومن کون ہے؟ فرمایا جتھے باقی چیزاں بطور شرط اور لازم پئیاں مومن رون واسطے انہیں صحیح مومن جس نو اللہ مومن قرار دیندا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میری بارگاہ چ وہ صحیح مومن ہوندا ہے جڑا اپنی جان اور اپنی ذات تے اپنا بھی اتنا حق نہ مننے جتنا میرے محبوب نبی علیہ السلام دا حق مننے. محبوب دا حق بیان فرمایا کہ تواڈا خود اپنی جان اور اپنی ذات تے اتنا حق نہیں جتنا میرے محبوب نبی علیہ السلام دا تواڈے تے حق کے نال ہی فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور میرے حبیب تو بعد و تواڈے تے سب تو وڈا مال حق کو سی تو محبوب دی ازواج مطہرات دا سی. یہ قرآن نہیں فرما رہا. قرآن پاک تو وڈی کیڑی دلیل ہے؟ اس وقت میرے دوستوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے حق تو بعد جنہ ہستیاں دا ادب کرنا ہے محبوب دے ادب تو بعد جنہ ہستیاں دا احترام کرنا ہے محبوب دے احترام تو بعد جنہ ہستیاں نال عقیدت رکھنی ہے وہ ساڑیاں او روحانی ماما ایمانی ماما جنہ دا حق اتنے ساڑے ہوتے کہ اللہ اپنے محبوب دے حق دے نال انہ دا حق بیان فرماتا ہے اور ماں والا حق بیان فرماتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور جنت ماما دے قدمہ جسمانی ناسوتی امی جان دے قدمہ تلے جنت ہے وہ تا وہ مامن جنہوں قرآن نے ماں قرار دیتا ہے روحانی اور محبوب دے نسبت نال ساڑیاں ماما انہاں دے قدمہ دے وچ ایسا لگے رہوں تا سا اولاد روحانی واسطے کیا نعمتا ہوں سے ہاں جی. میرے دوستو ہن جس لئے تو اے معاملہ سمجھ آ گیا بڑی تفصیل دے نال کہ محبوب علیہ السلام دے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے وچ سب تو پہلے محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات محبوب علیہ السلام دے 3 مقدس نورانی صاحبزادگان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین محبوب علیہ السلام دی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین اور حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی اولاد امجاد
چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمانات تو یہ چیز بالکل واضح ہے. فرمایا ہر ہک دا اسبا باپ والے پاسو چلدا ہے لیکن اللہ اولاد و فاطمہ تا. حدیث سے صحیح ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری لخت جگر میری ذات دے حصے حضرت سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ دی تخصیص ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ انہاں دا امتیازی مقام ہے کہ فرمایا سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد دے کہ انہاں دا جتنا نسب دا معاملہ لاحق ہوندا ہے فرمایا میں اللہ دے محبوب دی بارگاہ نال لاحق ہوندا ہے. اس وقت محبوب انہاں ہستیاں نو اپنے بیٹے قرار دیندے ہن نواسے. ہاں جی اور قرآن بھی انہاں نو محبوب دے بیٹے قرار دیندا ہے. سورہ آل عمران جڑی آیت مباہلہ ہے تو فرمایا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ندعو ابناءنا و ابناءکم اے عیسائیو نجران دے عیسائیو تساں اپنے بیٹے گھناؤ موبائلچ اساں اپنے بیٹے گھن کے آسوں. تو محبوب دے تو تنے پیارے صاحبزادگان سن 10 ہجری مباہلے دے موقع تو پہلے وصال فرما چکے ہیں. اگلے دن میدان مباہلج محبوب ابنانا بیٹیاں دی جگہ تے کیڑی نورانی ہستیاں نو جلوہ گر فرمایا ہے. عیسائیاں دے مقابلے سیدنا امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. قرآن انہاں نو محبوب دے بیٹے قرار دیندا ہے. میں قربان انہاں کریم ہستیاں دوتے. تو میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ آپ نو سمجھ آ گئی کہ حضرات اہل بیت اطہار دے وچ ایک کریم ہستیاں حضرات امہات المومنین محبوب دی آل طیب. ہن آؤ ذرا اس مبارک اہل بیت اطہار دی پاکیزہ بارگاہ نال محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا معاملہ کیسے اور انہاں کریم ہستیاں دا انہاں کریم ہستیاں حضرات صحابہ کرام نال آپس دا معاملہ کیسے. تو ساڈے محبوب علیہ السلام نے دعوت دین دا مرحلہ تو پہلی وحی دے نزول تو 6 مہینے بعد یا 3 سال بعد شروع فرمایا. یہ جتنے محبوب علیہ السلام دے پیارے غلام ہیں انہاں چ واحد شرف حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات ہے کہ ساڈے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک اس لئے 20.5 سال آئی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک اس لئے کوئی 18 سال آئی کیونکہ انہاں دی ولادت محبوب دی ولادت مقدسہ تو 2.5 سال بعد ہی چے محبوب علیہ السلام تو 2.5 سال بعد ہی وصال فرمائے نے. محبوب دی عمر مبارک دنیاوی بھی 63 برس سے چند دن کم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک بھی چند دن کم 63 سال ہے. ہاں جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 18.5 سال دی عمر دے وچ جس لئے ساڈے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات نال آپ دا ان مٹ انتہائی پکا دوستی اور رفاقت والا سلسلہ قائم ہو گیا. حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ولادت مقدسہ محبوب علیہ السلام دے اعلان نبوت تو ٹھیک 10 سال پہلے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا. آپ 10 سال دیاں حضرت صدیق اکبر محبوب علیہ السلام دے اعلان نبوت دے وقت 37.5 سال دیاں 27 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات تو زیادہ ہے. آپ وڈن 27.5 سال سیدنا مولا کائنات دے کولوں حضور مولا کائنات دی ولادت مبارکہ ہے 10 سال پہلے اعلان نبوت تو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس تو بھی 20 سال پہلے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ مضبوط رفاقت دے رشتے دے وچ حضور مولا کائنات دی ولادت مقدسہ تو بھی 10 سال پہلے صدیق اکبر دا مضبوط رفاقت اور دوستی والا معاملہ محبوب دی بارگاہ نال قائم ہو چکا ہے. جویں ہی دعوت دین دا مرحلہ شروع ہے پیارے بچیاں دے وچوں حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات نو شرف حاصل ہے. کلمہ اسلام اور محبوب دی تصدیق کر رہے ہیں اور دعوت ذل عشیرت ہوئی ہے. محبوب نے 3 دفعہ بنی ہاشم نو فرمایا ہے من ینصرنی الی اللہ تعالی. حق واضح ہو گیا میرے رشتہ داروں دساؤ تواڈے وچوں کون ہے جڑا راہ حق وچ میری مدد کرسی. حضرت ابو طالب خاموش رہے انہاں دے بچے خاموش رہے کیونکہ وہ تو دعوت کی تھی کھلوتے ہیں. او صاحب البیتن سارا انتظام تو محبوب دے حکم تے انہاں کی تو آئی وہ تو دل و جان دے نال محبوب علیہ السلام دے نالن. باقی سارے بنی ہاشم خاموش. وہ جس نے 3 دفعہ محبوب نے فرمایا کون میری مدد کرسی اللہ دے راستے اور حق دے راستے.
جس لئے حضور مولا کائنات عمر مبارک بچپن ہے لیکن محبوب نال محبت حق دی محبت جس لئے ڈٹھا نے نا بزرگ کوئی نہیں تریجی دفعہ ہی میرے آقا نو کوئی نہیں پیا جواب نے دا آپ اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے بچپنے چی خاموش نہ رہ سکے وہ جذبہ حق کے آپ دی ذات بابرکات آپ نے فرمایا حضور کوئی مدد کرے نہ کرے میں علی بن ابی طالب آپ دا چچا زاد بھائی بچپن مبارک ہے لیکن حضور بچپن ایک طرف انی لا انصرنہ کا نصرا مؤزرا آج تک کسے نبی علیہ السلام دے غلام نے انہاں اپنے نبی علیہ السلام دی مدد نہیں کی تھی جی میں علی بن ابی طالب آپ دی مدد ہوں سبحان اللہ نعرہ حیدری میرے دوستو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ بچپن سب تو پہلے اسلام گننا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 37.5 سال عمر مبارک ہے عاقل بالغ آزاد مردہ دوئی سب تو پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام رفاقت و دوستی طویل عرصے تو پہلے جاری ہے اور محبوب دیوتی ان خدمت کی تھی نے کہ شیعہ سنی کتاباں دوئی صحیح سند دنالے مضمون موجود ہے مثلا جمہور علیہ السلام بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب وچ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا میرا خلیل صرف اور صرف اللہ پاک ہے اگر میں اللہ پاک تو علاوہ مخلوقات چو کسے نو اپنا جگری دوست اور خلیل بناونا ہویا یقیناً میرے پیارے ابو بکر صدیق وہ ساری عظمتہ موجود ہیں کہ میں انہاں نو اپنا خلیل بناوا ولیکن اخوہ فی الاسلام لیکن اسلامی تعلق اور بھائی چارہ آقا اور غلام والا نبی اور امتی والا سب تعلق موجود ہے میرا خلیل اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے خالق کریم تو بعد مخلوقات دی طرف جس لئے ساڑے محبوب دی نگاہ اٹھتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات بابرکات تے ہوندی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی او خدمات مقبول ہیں او محبوب دی عنایات ہیں انہاں ایسا محبوب نو راضی کیتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے وصال اقدس تو 3 دن پہلے پیر دی دوپہر نو ساڑے آکے کریم علیہ السلام دا یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری جون 632 عیسوی مدینہ طیبہ وصال اقدس ہے پیر تو پیچھے اتوار تو پیچھے ہفتہ سیچرڈے اس تو پیچھے جمعہ خود محبوب علیہ السلام نے پڑھایا اور جمعہ تو بعد جویں ہی محبوب علیہ السلام جمعہ دے امور و معاملات تو فارغ ہو کے اپنے در دولت تے تشریف گن گئے اپنے گھر مبارک تو گھر مبارک کے جڑی ہستیاں وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی کریم ہستیاں ہیں یا نہیں ہیں پیاں یہ حکم سب تو پہلے محبوب نے کنہ ہستیاں نو عطا فرمایا ہے اپنے اہل بیت اطہار نو حکم فرمایا نے جمعہ تا آپ نے سب غلامان نال ملاقات فرمائی حضرت صدیق اکبر بھی آپ دے کول اجازت لے کے مقام سنو دی طرف 1 میل باہر چلے گئے اپنی تیسری زوجہ محترمہ حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ دے مکان دوتے اور عرض کی تھی حضور اجازت عطا فرمائے سو میرے آقا دی طبیعت آج پہلے نال بہتر ہے جمعہ آپ نے خود کرم فرمایا ہے اگرچہ تکلیف ہے لیکن پہلے نالو کم میں جمعہ تے خود مہربانی فرمائیے اور حضور اجازت ہوئے تو میں اپنی انہا زوجہ محترمہ کو آج رات انہا دی باری ہے میں اثر مغرب عشاء اٹھائیں پڑسا اور فجر حضور دے قدمہ جا کے ادا کرسا محبوب نے خوشی نال اجازت دیتی حضرت صدیق تا اجازت لے کے چلے گئے سب غلامانو جمعہ دوچ محبوب دا دیدار ہو گیا دعاواں فیض برکت حاصل کر چھوڑی محبوب سب نو رخصت فرما کے در دولت تشریف گنا ہے نا اپنے گھر مبارک پہنچ کے حکم جاری فرمایا مسجد تنائی حکم جاری فرمایا تو کینو خطاب فرمایا اہل بیت اطہار دی نورانی ہستیاں نو خطاب کر کے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے پیارے اہل بیت اطہار جلدی کرو انتظام کرو مقام سنو تے بندہ دوڑاؤ دیگر دی نماز تو پہلے میرا صدیق اکبر واپس آونیے جب تک نمے امیر دا انتخاب نہ ہو سی آج تو بعد ساڑا صدیق اکبر ہی ساڑے تمام پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ اکرام نو پنجگانہ نمازاں دی امامت کروے سے نا یہ اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں نو حکم ہوئے اب محبوب دے گھر والیاں نو مبارک حکم ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس تو حضرت صدیق اکبر جی میں عاقل بالغ آزاد مرداں دے سب تو پہلے محبوب دے امتین اس سے طریقے حضرت صدیق اکبر اور رفیق مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اور نائب اور جانشین اس امت دا سب تو پہلے امام جس ہستی نو مصطفیٰ علیہ السلام نے مقرر فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات او انہاں دا معاملہ محبوب دے پیارے بچیاں نال اور خاندان اہلی وقار نال کیسا ہے صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 520 کتاب المناقب دی حدیث سے صحیح ہے کہ حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ اپنے پیارے نانا جان
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے کول جلوہ گرن پہ بخاری شریف دے الفاظ بھی سنینا، اہل تشیع بھائیاں دی کتاب دے الفاظ بھی جو صحیح سند نال موجود ہیں وہ بھی حوالہ دے کے عرض کردہ۔ بخاری شریف وچ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ تعالی علیہ دی پوری گفتگو نہایت محبت نال سماعت فرمائی، اور اس تو بعد اللہ دی حمد و ثنا محبوب تے درود شریف پڑھ کے جڑی پہلی گل کی تھی وہ یہی کہ حضور آپ محبوب علیہ السلام دی لخت جگر ہو، محبوب نال اتنا آپ دا قرابت والا معاملہ ہے، اور حضور جتنی محبوب دی قرابت اور رشتہ داری ہے، اولاد امجاد اور جتنا آپ دا خاندان علی وقار اور آپ دی قرابت جڑی ہستیاں دین، احب الیہ ان اصلا قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرابتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جی خوش آمدید۔ اللہ سلام آپ کو بٹھاؤ۔ جی اللہ سایہ سلامت رکھے جی۔ انما البرکت ما اکابرکم، تمام برکت ساڑھے وڈیاں دے نال ہویا کر دی ہے۔ بہت قلبی راحت اور خوشی ہوئی کہ بلا حاجی اللہ باقی صاحب اولک آپ دی زیارت کر کے اللہ تعالیٰ سایہ سلامت رکھے، صحت قوت عافیت دے نال جتنے بزرگ تشریف فرمان حاجی صاحب کی بلا اللہ سب دی عمران دے وچ برکت رکھے۔ زندگی دے بہت مشکل مراحل اور معاملات آندے نا، وقت والد صاحب دی بڑی کمی محسوس ہوندی ہے، ساڑی دو بچیاں دے رشتے ہوئے وقت اساں جتنا والد صاحب نو مس کر دیں، کیونکہ 2001 والد صاحب وصال فرما گئے۔ یہ خوش قسمت ہیں میرے بھائی زبیر صاحب دیگر احباب جنہ دے والد گرامی دا سایہ سر دوتے موجود ہے، اللہ پاک ہمیشہ سایہ سلامت رکھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک دی قسم، ایک طرف میری قرابت، میری اولاد، میری رشتہ داری ہوئے تو حضور میں ابو بکر نو پسند کیا چیزیں، میرا مذہب کیا ہے، میں اپنی ہر رشتہ داری تعلق اور قرابت مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے قربان کر چھوڑے سا۔ اور علماء اہل تشیع جو علامہ کمال الدین ابن میسم بحرانی جنہ دی وفات 679 ہجری چے، آپ دی شرح نہج البلاغہ شورا آفاق عرب و عجم دے 679 ہجری فوت 1442 سن ہجری جا رہے ہیں۔ 5 جلد آپ دی کتاب شرح نہج البلاغہ، علامہ کمال الدین ابن میسم بحرانی امامیہ اسنا عشریہ، اپنے دور دے سب تو وڈے اکابر ترین علماء امامیہ اسنا عشریہ علماء اہل تشیع ان پہ آپ دی 4 جلد شرح نہج البلاغہ ابن میسم بحرانی صفحہ نمبر 107، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سے موقع دوتے فرماتے ہیں بسند معتبر علامہ ملا باقر مجلسی اہل تشیع عالم جڑے 1112 ہجری فوت ہو رہے ہیں، وہ اس ساری روایت نو سند معتبر قرار دے رہے ہیں۔ اس سند معتبر دے ذریعے آمن والی حدیث سے کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یبناتا خیر الآبائے، اے او نورانی مبارک ہستی کہ جیسی عظمت والے آبا اللہ نے آپ نو عطا فرمائے، کائنات خلق وچ ایسے آبا اور بزرگ کسے ہستی دے نہیں ان پہ، اور وقت خیر آتا ہے جتنی کائنات خلق دی خواتین اور خیر الآبا ہستیاں، اتنا طیب و طاہر سلسلہ علی محبوب علیہ السلام، محبوب دے ابا جان سیدنا عبداللہ دے ابا جان سیدنا عبد المطلب، انہاں دے ابا جان سیدنا ہاشم، فرمایا اتے تک جتنے آبا وقت انہاں دے چو بھی خیرت آبا بھی خیر سب تو افضل و اعلیٰ انبیاء کرام تو بعد، اور جتنی اولاداں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام نو عطا فرمائیاں تمام انبیاء دی اولاداں دے وچوں بھی یا خیر آتا اے او ہستی جس نو اللہ نے سب تو اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمایا۔ ایسی محبت اور مذہب کیا ہے حضرت صدیق اکبر دا؟ احب الیہ ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرابتی، میں اپنی اولاد نو اولاد مصطفیٰ علیہ السلام تے قربان کردہ چلا، ویسا پوری دنیا دے سامنے معاملہ اللہ تعالیٰ جان دے اس چیز نو۔ اور وقت
اگو عملی مظاہرہ صرف الفاظ نہیں، اس سے مقام تو یہ حدیث صحیح ہے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب وچ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عصر دی نماز دی جماعت کروائی اپنے دور خلافت مبارک وچ، چونکہ اس لیے خواتین بھی با جماعت نماز دا کر دیاں، اگے مرداں دیاں صفاں، پیچھے بچیاں دیاں صفاں، وقت خواتین دیاں صفاں۔ و جویں ہی دعا اور نماز دے معمولات تو فراغت ہویا، پہلے خواتین نو حکم ہوندا او سب چلیاں ویندیاں، وقت پیارے بچے ترتیب نال باہر آندے، وقت مرد حضرات باہر آندے، بڑا نظم و ضبط ہوندا، اور حضرت صدیق اکبر سب تو آخر دتے، اور آپ دے سجے پاسے حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، جس لئے آپ نماز پڑھ کے خواتین چلے گئیں، بچے چلے گئے، حضرت صدیق اکبر سب تو آخر تے جس لئے مسجد بیرونی دروازے تے آئے، فرآ الحسن ابن علی کان یلعب مع الصبیان علی باب المسجد، حضرت ابو بکر صدیق نے ڈٹھا کہ بچے چونکہ خواتین تو بعد مردہ دے مقابلے پہلے آ گئے، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بھی نماز آپ دے پیچھے ادا کی تھی، بچیاں دے نال باہر آ کے آپ نے مسجد شریف دے دروازے دے باہر اپنے ہم عمر بچیاں نال کھیلنا شروع کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق جس وقت آئے، ڈٹھا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ بچپن مقدس ہے، آپ دی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری چے، محبوب علیہ السلام دا وصال 10 یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری چے، ربیع الاول شریف 3 مہینہ ہے، رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے۔ نتیجہ کیا نکل سی کہ اجے 6 ماہ باقیاں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک دے 8 سال پورے ہونے، 15 رمضان سن 11 ہجری آسی تا امام حسن رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک 8 سال پوری ہو سی۔ اجی آپ 8 سال دے نن جس لئے محبوب علیہ السلام دا وصال 10 ہو گئے، تو سیدنا صدیق اکبر دے دور مبارک دیچ آپ کوئی 7.5 تو اتے اور 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر دے دور مبارک ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ 10 سال دی عمر دے اندر اندر آپ دی عمر مبارک چل رہی ہے، جس لئے سیدنا صدیق اکبر دا وصال 10 ہوئے، 10 سال آپ دی کامل عمر بن دی ہے، زیادہ زیادہ صدیق اکبر دے وصال 10 دے وقت، تو چونکہ آپ دا بچپن مبارک ہے، لہٰذا یلعب مع الصبیان علی باب المسجد، آپ بچیاں دے نال مسجد دے دروازے تے کھیل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آئے اور فوراً سلام فرما کے نہایت محبت و عقیدت دے نال آپ نے اٹھایا اور اپنی گردن مبارک دوتے سوار فرما گیا، جویں ساڑے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے مقدس نورانی پیارے نواسیاں نو اٹھائیں دیاں کندھیاں مبارک دوتے، حضرت صدیق اکبر نے محبوب دی سنت پوری فرمائی، اپنی گردن مبارک تے سوار فرمایا، ایک پاؤں مبارک انہاں دا اپنے سینے دوتے سجے پاسے جلوہ گر فرمایا، دوجا پاؤں مبارک کھبے پاسے دل مبارک تے انہاں دے نورانی پیارے ہتھاں چو پکڑ کے انہاں دی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نورانی دروازے دی طرف لے کے چل پے، اور زبان دوتے الفاظ جاری، بے ابی انت یا حسن شبیہم بن نبی لا بے علی و علی یدھکو، فرمایا بے ابی انت، اے میرے پیارے حسن تو اڈو تے میرا باپ قربان ہو ونجے، شبیہم بن نبی تو اڈی تمام صورت طیبہ اور شکل و شباہت مصطفیٰ علیہ السلام دے مشابہ، تو اڈی صورت طیبہ پیارے علی پاک دے مشابہ نہیں، و علی یدھکو، بخاری شریف دے الفاظ نے محبت دے معاملات سن اور دیکھ کے حضرت مولا مرتضیٰ خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور مسکراہٹ دا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضور مولا کائنات کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ حضرت صدیق دے الفاظ ہی ایسے عربی زبان ہے، بے ابی انت یا حسن، اے حسن تو اڈو تے میرا باپ قربان۔ آپ کو پتہ ہے حضرت صدیق اکبر دے باپ کون ہیں؟ حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ۔ محبوب علیہ السلام دا سلسلہ نسب مبارک آپ اتے دی طرف پڑھو نا جی، وقت سمجھ آسی کہ حضرت صدیق نال محبوب دا کیسا گہرا تعلق ہے۔ محبوب علیہ السلام دے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، آپ دے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب شیبۃ الحمد، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا قصی، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا کلاب، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا مرہ، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا کعب۔ تو یہ مرہ بن کعب مبارک نام آیا ہے نا جی، انہاں دے بیٹے کلاب بن مرہ بن کعب، انہاں دے چو محبوب علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات ہیں۔ اور ہن حضرت ابو بکر صدیق دا سلسلہ نسب مبارک پڑھو، حضرت سیدنا صدیق عبداللہ آپ دا اصل نام، ابو بکر کنیت آپ دی، صدیق اور عتیق آپ دے القابن، حضرت عبداللہ ابو بکر، انہاں دے ابا جان حضرت سیدنا عثمان، محبوب دے بزرگ صحابی، عثمان دے والد جناب عامر،
عامر دے والد جناب عامر، عامر دے والد جناب کعب، کعب دے والد جناب سعد، سعد دے والد جناب تیم، اور تیم دے والد سیدنا مرہ بن کعب۔ حضرت مرہ بن کعب دے ایک بیٹے کلاب وچوں مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات ہیں، انہاں مرہ بن کعب دے دوجے بیٹے تیم بن مرہ بن کعب وچوں حضرت صدیق اکبر دی ذات بابرکات ہیں۔ 6 پشتہ تو بعد 7ویں پشت وچ مرہ بن کعب جد آلن حضرت صدیق اکبر دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے یہ نہائی کریم ہستیاں اولاد اسماعیل اولاد ابراہیم علیہ السلام قریشن پہ۔ تو بنو تیم دے سردارن حضرت ابو بکر صدیق دے ابا جان سیدنا ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ فتح مکہ دے موقع دوتے رمضان سن 8 ہجری مشربہ اسلام ہو رہے ہیں۔ حضرت صدیق دی زندگی چ والد گرامی زندان، حضرت عمر دے ابتدائی دور دے وچ آپ دا وصال ہوئے، لمبی عمر پائی ہے حضرت صدیق اکبر دے والد نے۔ ایک طرف محبوب دا بزرگ صحابی حضرت عثمان بن عامر تیمی کرشی قبیلہ بنو تیم دے سردار حضرت صدیق دے والد زندہ موجود مکہ مکرمہ دے وچ، اور حضرت صدیق فرماندن بے ابی انتا، کیا مطلب ہے میرا باپ قربان؟ مطلب یہ ہے میرے پیارے حسن، ایک طرف میرے ابا جان محبوب دے بزرگ صحابی حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی دی ذات ہوئن، اور دوجی طرف تسا محبوب دے پیارے فرزند ہو، اور میں ابو بکر دوتے کوئی ایسا امتحان آوے کہ اللہ پاک فرماوے میرے پیارے بندے ابو بکر اگر اپنے ابا جان ال ویسو تو پیارے حسن کو ہمیشہ واسطے جدا ہونا پوسی، اور اگر حضرت حسن دی مجلس اچراسو تو وہ اپنے باپ نو چھوڑنا پوسی۔ اگر اس طرح دا میرے ہوتے کوئی امتحان آوے بے ابی انتا یا حسن، اے پیارے حسن میں سوچا نہیں ٹائم نہیں لمنا، میں پہلے دا اپنا عقیدہ بڑھایا ہوئے بے ابی انتا، میں اپنے باپ تو دوری گوارا کر گنسا لیکن تے پیارے حسن کو ہرگز دور نہ ہو سا۔ اس مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات تے اپنے والدین نو نچھاور اور سب کچھ قربان کرندہ جذبہ انہا ہستیاں کتنا ہو سی۔ محبوب علیہ السلام دی براہ راست جو اولاد امجاد اور گھر والی ہستیاں انہاں دوتے انہاں نو قربان کرندہ کتنا جذبہ ہو سی۔ تیسری نسل محبوب دی پیاری لختے جگر دی اولاد امجاد دے متعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جذبہ ہے بے ابی انتا، باپ چھوڑنا پوے گوار ہے، والدین کو الگ ہو ونیو گوار ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام دے پیارے بچیاں کو الگ نہ ہو سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، صداقت صدیق اکبر۔ یہ سبب ہے کہ اوہ علامہ کمال الدین ابن میسم بحرانی شرح ناجل بلاغہ اوہ جلد 4 صفحہ 362 حضرت مولا کائنات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتابت دے ذریعے خط دے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے، اور فرما رہے ہیں وَالصِّدِّيقُ مَنْ صَدَّقَ بِحَقِّنَا، اگر اے حضرت معاویہ بن ابی سفیان تسا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جیسی ہستیاں دا میرے سامنے ذکر کر دیو تو وَالصِّدِّيقُ مَنْ صَدَّقَ بِحَقِّنَا، صدیق اکبر او مبارک ہستیاں جنہاں ساڑے ہر حق دی تصدیق کیتی، ہمیشہ ساڑا ہر حق دروازے تے سانو پہنچایا، وقت اگر انہاں کریم ہستیاں دے نا گن دیو تو وقت ساڑے نال اوہ رویہ اور طریقہ رکھو جو حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساڑنا رکھا ہے۔ یہ اہل تشیع کتاباں وچ ہے۔ میرے دوستو، حضرت صدیق تو بعد افضل ترین ہستی انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد کائنات خلقچ تو اہل بیت اطہار دا مبارک مذہب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات ہے۔ آؤ ذرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا معاملہ انہا کریم ہستیاں نال کیسا ہے۔ چنانچہ ساڑھے کتنے ائمہ محدثین نے فرمایا کہ حدیث صحیح السند صحیح المتن ہے۔ امام ابو بکر علی بن احمد خطیب بغدادی جڑے 463 ہجری وفات پارن، آپ فرمادن حدثناہ یحییٰ بسندہ الصحیح۔ آپ تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھ گنو کہ ساڑھے استاد شیخ الحدیث محدث یحییٰ نے سانو اپنی صحیح سند نالے حدیث یاد کروائی اور تخریج کی تھی۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری جڑے 852 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ دی تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 170 دارو احیاء تراث العربی بیروت دا ایڈیشن جتے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ذکر خیر آپ نے فرمایا، ترجمہ مبارکہ ذکر فرمایا۔ آپ فرمادن سند صحیح، اس حدیث دی سند صحیح ہے۔
امام محمد بن عثمان شمس الدین الزاہبی حافظ ابن تیمیہ دے شاگرداں شامل ہیں. 748 ہجری انہاں دا وصال ہے. 16 جلداں چ انہاں دی کتاب میرے کول اسماء الرجال دی سیر و اعلام النبلاء موجود ہے. چوتھی جلد صفحہ 146 تے فرمادن اسنادہ صحیح، اس حدیث دی سند بالکل صحیح ہے. علامہ ابن اسیر جزری 630 ہجری وصال الاسد الغابہ فی تمییز الصحابہ، اور کتنی بڑی بڑی کتاباں وچ ائمہ کرام فرما رہے ہیں حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اس حدیث سے صحیح ہے کیا مضمون ہے کہ جمعے والا دن نہیں، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت مبارکہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظار ہو رہے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام وچ ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ بچپن مقدس، حضرت صدیق اکبر دے وصال اقدس دے وقت، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ میں عرض کیتا ہے زیادہ زیادہ 10 سال دی عمر مبارک، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 1 سال مزید چھوٹے، کم عمر کم سے. تو آپ دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی بیعت ہوئی ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو 9 سال تو لے کے 19 سال دی عمر مبارک ہے، 10 سالہ دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر دی بیعت ہوئی ہے، آپ دی عمر مبارک 53 سال آئی، 10 سال خلافت فرمائی نے، 63 سال دی عمر مبارک کی شہادت ہوئی ہے. 1 محرم سن 24 ہجری آپ دی روضہ مبارک تدفین مبارکہ ہوئی ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ زیادہ زیادہ کوئی 9.25 سال عمر مبارک. جمعے والے دن آپ گھر مبارک کی چلے جمعے واسطے. امام حسن رضی اللہ عنہ تو پیارے بچیاں دی صف جلوہ گر ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ ممبر شریف تے آ کے جلوہ گر ہو گئے. اور جس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آن دن آ کے ممبر شریف تے سامنے کھڑے ہو دن، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جس لئے تھوڑی دیر دیکھ دن کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی حضرات دی طرح صف وچ نہیں جلوہ گر ہو رہے، آپ ممبر شریف تے بیٹھنا چاہتے ہیں، اس واسطے اتنی دیر تو کھڑے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے آغاز فرمایا اور ارشاد فرمایا ہاذا ممبر و جدی، اے میرے نانا جان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ممبر شریف ہے. میں حسین دے دام کہ میرے نانا جان اس ممبر تے جلوہ گر ہوں دیان، لہذا اساں اپنے نانا جان دے ممبر شریف تے جلوہ گر ہو گئے، بیٹھ گئے. اگر تسا صف تشریف نہیں رکھنی، ممبر تے جلوہ گر ہونا ہے، فانت اجلس علی ممبر ابی کا، تا آپ اپنے والد جناب خطاب بن نفیل ادوی کرشی دا ممبر منگاؤ اور مسجد شریف جو ممبر رکھ کے اپنے ابا جان دے ممبر تے بیٹھو، اگر ممبر تے جلوہ گر ہونا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور بڑی محبت اور پیار دے نال ارشاد فرمایا یا بنیا من علمہ کا ہاذا، اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی، یہ گلاں کہہ تو انہوں سکھائیں. اساں حضرت صدیق تو بعد ساری بیعت منعقد ہوئی ہے، اتنے دنہ تو جمعہ پڑھا رہے ہیں، تساں بھی تشریف لے آ رہے ہو، لیکن آئی توڑی تو یہ معاملہ نہیں ہویا، تو انہوں یہ گل کہہ سکھائیے. قال ما علمنی ہے احد، فرمایا امیر المومنین من کسے گل نہیں سکھائی، خود سارے دل چاہے اساں نانا جان دے ممبر دوتے بیٹھ گئے، اور تساں بیٹھنا ہے اپنے ابا جان دے ممبر تے بیٹھو، اساں اسے ممبر دوتے ٹھیک بیٹھے ہیں، اور سانو کسے سکھایا نہیں، سارے اپنے دل چ گل پیدا ہوئی اور اساں عمل کر چھوڑے. قال صدقت یا بنیا، حضرت عمر نے فرمایا میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی تساں بالکل سچ فرمایا ہے. اور تواڈے علم چ سی کہ حضرت عمر سیدنا مولا کائنات نالوں بھی 18 سال وڈے دنیاوی عمر وچ، آپ اس لئے 53 سال دے جس لئے آپ دی بیعت منعقد ہوئی، آپ امیر المومنین بنن. امام حسین رضی اللہ عنہ 9.25 سال دی عمر مبارک چن 42 سال تو زیادہ مبارک عمرہ وچ فرق اور فاصلہ موجود ہے. اے میرے پیارے بیٹے حسین صدقتا، تسا بالکل سچ فرمایا. اور یہ گل فرما کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنے مسجد شریف اکابر صحابہ اکرام جلوہ گر، آپ نے اپنی دستار مبارک سرور تو اتاری چاہ امام حسین رضی اللہ عنہ دے سامنے، وضع یدہ علی راسی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ مبارک حدیث سے صحیح چھے پکڑ کے آپ نے ننگے سر دوتے رکھ چھوڑا. وقال اور ارشاد فرمایا واللہ یا بنیا حل انبت علی رؤوس الشعر الا اللہ ثم انتم، اللہ پاک دی قسم میرے پیارے بیٹے حسین، اسا جتنے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام ہیں، ساڑھے سرہ دوتے جتنے والن انبت اللہ ہو، اے اللہ نے جمائن، ثم انتم وط محبوب دے پیارے بچے ہو تسا جمائن. یہ عربی زبان دا محاورہ ہے کہ جنہ دی مادری زبان عربی ہوندی ہے، عربی زبان اور اسلوب تے عالم ہوندن. جس وقت عربی زبان دا بندہ اے فرمائندہ ہے کہ میرے سر دوتے زیب و زینت دی جتنی علامت 4 وال موجود ہیں، اے اللہ نے جمائن، تے
تے وقت اس بندے جمائن ایدہ مطلب عرب لوگ اس محاورے دا یہ گھندن کہ میرے تے جتنی کرم نوازین اول تو لے کے آخر تک اللہ پاک دین، لیکن اس بندے دی برکت نالن اگر یہ بندہ نہ ہویا میرے تے اللہ دی خاص مہربانیاں نہ ہوئے نا۔ سبحان اللہ سبحان حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مجمع عام جتھے اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلاۃ والسلام جمعے دے ٹائم دے وچن اور اللہ دی قسم ممبر دے سامنے مسجد شریف وچ اٹھا کے فرمائے وہ تے اے بھی نہیں فرمائے کہ حل انبتا علی راسی کہ صرف میں عمر دتے مہربان نہیں علی رؤوس نا اسا قیامت تک آمن والے جتنے محبوب دے غلام اور امتی ہیں سانو تے جتنی رحمتاں مہربانیاں ہن رب کریم دیاں ثم انتم، لیکن محبوب دے پیارے بچیو تواڈی برکت نالن اگر محبوب دے پیارے بچے تسا نہ ہووا اللہ دیاں مہربانیاں سانو تے نہ ہوے نا۔ یہ اوہ چیز ہے جڑی محبوب نے فرمائی انا اہل بیتی امان لامتی، بے شک میرے اہل بیت اطہار میری امت واسطے امان ان پہ سانو تے جتنی رحمت و مہربانی ہے ساڈے رب کریم دیے، لیکن برکت محبوب اور محبوب دے پیارے گھرانے دیے، محبوب دے پیارے بچے دیے۔ اس تو بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یا بنیا واللہ لو جعلت تاتینا وتغشانا، اے میرے پیارے بیٹے حسین کاش کہ اسی طرح ہمیشہ مہربانی فرماؤ۔ ہاں جی لو جعلتا، لو کلمہ تمنی ہے عربی زبان نحو میر پڑھنے والا طالب العلم بھی جان دے، لو جعلتا تاتینا، اے کاش کے بار بار انہیں قدم رنجا فرمیندے رہو، وتغشانا اور انہیں اپنے رحمت اور برکت علیہ ہاتھ دے تلے سانو پناہ عطا کر دے رہو۔ تغشا صیغہ واحد مذکر حاضر باز فعل مضارع مثبت معلوم، ثلاثی مجرد ناقص سے یائی، سامع یسمع غاشیہ یغشا، غشین دا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی ترکیب موجود ہے سورہ نجم شریف اذ یغش السدرۃ ما یغشا، ڈھانپ لمنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لو جعلت تاتینا، اے کاش کے بار بار جویں اج مہربانی فرمائی نے انہیں ہمیشہ سانو تے مہربانی رکھو، وتغشانا اور جویں اج اپنی برکت دا پیارا ننھا ہاتھ ساڈے ننگے سر تے رکھو یعنی نا پیارے حسین انہیں بار بار آندے روائے اور اپنی برکت والے ہاتھ ساڑے سراں دے رکھ کے سانو اپنی پناہ چ گندے روائے، ڈھانپ گنائے سانو اپنے ہاتھ دے تھلے۔ اور اسے مقام دوتے اگلے صفحے دوتے سیر و علام النبلاء، ازرا افاضل علماء کل پچھو سیر و علام النبلاء کتاب دا اسماء الرجال اچ کتنا بڑا مقام ہے۔ امام شمس الدین ذہبی دی کتاب 748 ہجری وصال جید السند حدیث ہے کہ تابعی، یہ سیر و علام النبلاء جلد 4 صفحہ 147، ابو المحزم تابعی جنہ دی جامع ترمذی مسند احمد کتنی روایات موجود ہیں، کتنے صحابہ کرام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو المحزم تابعی فرمائیں نماز جنازہ پڑھن واسطے اسا مدینہ طیبہ جنازہ گاہ دے وچ گئے، ساڈے استاد صاحب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی کریم ذات بابرکات بھی ساڈے نال ہیں۔ فرمایا جس طرح اسا جنازہ پڑھ گیا، جنازے دے امور و معاملات تو فارغ ہو گیا اسا، فرآ ابو ہریرہ تا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ نو نظر آ گیا کہ اللہ پاک دی رحمت ہوئی ہے، حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بھی نماز جنازہ وچ قدم رنجا فرمایا ہے۔ فوراً دوڑے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر طرف توجہ ہٹا کے امام حسین رضی اللہ عنہ جس عقیدت محبت نال مل دیاں ون کے انہیں سلام فرمایا ملے، اور جویں مجسمہ ادب و نیاز بن کے حضرت امام حسین دے سامنے نگاہاں جھکی ہوئیاں، گردن کندھے جھکے ہوئے ادب نال حضرت ابو ہریرہ جویں جلوہ گرن، فرآ ابو ہریرہ تا التراب بقدم الحسین، حضرت ابو ہریرہ دی توجہ ہو گئی کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے نالین شریفین جوڑے مبارک اتار کے ننگے پاؤں چکے نماز جنازہ شرکت فرمائیے، لہذا مدینہ طیبہ دی جنازہ گاہ دی مٹی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے نورانی قدمت و برکت حاصل کر رہی ہے۔ ہاں جی رأت تراب بقدم الحسین، آپ دے مبارک پاؤں دوتے مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگرداں نو ہی فرما سکتے ہیں لیکن نہیں، فوراً امام حسین رضی اللہ عنہ دے نورانی قدم بیٹھ گئے۔ فجعل ابو ہریرہ تا ینفض التراب عن قدم الحسین بثوبہ، فوراً اپنے کندھے تو چادر رومال اتارا اور خود بیٹھ کے امام علی مقام دے پاؤں مبارک صاف کرنے شروع کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ 27 سال دیان جس لئے محرم سن 7 ہجری خیبر دے دنوں وچ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، تے جس لئے محرم سن 7 ہجری حضرت ابو ہریرہ 27 سال دیان کڑیل شباب عالم جوانی چن
محرم سن 7 ہجری دے وچ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی نورانی عمر مبارک دنیاوی کتنی آئی؟ آپ 5 شعبان سن 4 ہجری چ آپ دی مدینہ طیبہ ولادت مبارک ہے. محرم پہلا مہینہ ہے، شعبان 8واں مہینہ ہے. 5 شعبان سن 7 ہجری آسی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی 3 سال عمر مبارک پوری ہو سی. شعبان 8واں مہینہ، محرم پہلا مہینہ، اجے انہاں دی عمر مبارک 3 سال پورے ہونے پورے 7 مہینے باقی ہیں. 2 سال اور 5 مہینے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی عمر مبارک آئی، جس لئے حضرت ابو ہریرہ 27 سال دیان. نتیجہ 24.5 سال دنیاوی عمر سیدنا ابو ہریرہ وڈن، لیکن فرمائے تھے عمر دی چھوٹائی بڑائی دا معاملہ نہیں، معاملہ سارا نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ہے. فجال ابو ہریرہ ینفض التراب عن قدم الحسین. اج ساڑے عزیز عجیب و غریب قسم دے گلاں کر دیں. ہکے عام بندہ گل کرے، ہکے سٹیج دوتے بیٹھا ہویا ذاکر صاحب تو انہوں ہزارہ لوگ توڑی مجلس سن دیں، توڑا ذکر سن دیں، توڑے اتے تو قوم دے حوالے نال بہت بڑی ذمہ داری ہے. باقی لوگوں نے بچ ونجن دی امید ہے. جہاں مقام جتنا بلند ہوتا ہے معاشرے دی پوچھ گچھ بھی اتنی زیادہ ہویا کر دی ہے. آج تسیں درس دیں دیو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دی کریم بارگاہ میں دورین تو ذرا صحیح اسناد دے نال، صحیح متون دے نال یہ تو دیکھو کہ محبوب دے غلامہ نے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد محبوب دی نسبت دا خیال کیسا فرمائے، احترام کیسا فرمائے. اور انہا ہستیاں میرے دوستو حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دے متعلق ساڑا دعوی علمی دنیا دے وچ کہ تواتر دے نال اے مسئلہ ثابت ہے. لہذا کوئی ساڑا فاضل بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اہل تشیعی، سمجھدار، بڑے دھیمے مزاج والے، معتدل مزاج، گل دا وزن کرنے والے، انہاں میرے عزیزاں واسطے دعوت فکر ہے. اور او حضرات جڑے چاندن بس معاشرے دے ہر وقت ایک بے چینی روے، مختلف ایجنڈے ہوندے دنیا دے. میں سب نو دعوت غور و فکر دینا. اساں جو جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دی کتابن سارے نزدیک کے روایات مستند بھی ہیں، متواتر بھی ہیں. ساری کتابیں تو اس چیز دا انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم محبوب دے صحابہ کرام نال کیسا معاملہ رکھ دیان. بخاری شریف تو گن کے امام ابو نعیم دی فضائل الصحابہ چاہو 403 انہاں دا وصال ہے. امام احمد بن حنبل دی فضائل الصحابہ اٹھاؤ، امام ابن سنید یا معرفت الصحابہ اٹھاؤ، جتنی بڑی بڑی طبقات دی کتاب سب نال صحیح سند. اور بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 تے جس لئے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دے پیارے چوتھے فرزند دل بند سیدنا محمد بن علی جنہوں محمد بن حنفی آگ دیں رضی اللہ عنہ ہاشمی تابعی رضی اللہ عنہ، آپ نے حضور مولا کائنات کو سوال کی تھا. حضور میں کچھ ایران اور مصر دے لوگ جو ساری فوج شامل ہیں، میں انہوں دے خیمے چ گیا، وہ آپس ہی بڑیاں عجیب گلاں کر رہے ہیں. میرے دل کھٹکا پیدا ہوئے، میں فوراں تواڈے خیمے دے وچ آ گیا. کریم کرم فرماؤ، میں آپ دا بیٹا، اور ہر باپ اپنی اولاد تے شفیق ہوندا ہے، لیکن جیسے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی اولاد تے اور حضور مولا کائنات اپنے بچیاں تے شفیق ہیں، دی کائنات وچ مثال نہیں ملدی ہے. فوراً حضور مولا کائنات نے ہر کم چھوڑ دیتا. آپ فرماتے ہیں حسنین کریمین میریاں اکھن لیکن محمد میرے ہاتھ ہیں. فرمایا حسنین کریمین نو میں اپنے سجے کھبے رکھدا، لیکن جہاد وچ میں اپنے بیٹے محمد نو کیونکہ میرے ہاتھ ہیں. میں قلب لشکر حضور مولا کائنات دی حیات طیبہ سیدنا محمد بن علی نے جتنے جہاد اور جنگ شرکت فرمائیے یا انہاں تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دور جتنے جہاد وچ آپ نے شرکت فرمائیے، حضرت محمد بن علی ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ اعزاز آئی، آپ ہمیشہ قلب لشکر دے وچ ون کے لڑ دیاں جی الہ کلمت اللہ دی خاطر. حضور مولا کائنات اشجع الاشجعین شیر خدا دے فرزند دل بند. فرمایا میرے بیٹے محمد اور محبوب دی یادگاری چنا دا نام محمد بن علی ہے. دساؤ کیا بے چینی ہے، معاملہ کیا؟ انہاں کا حضور میرا ہکا ہی سوال ہے کہ من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج یہ کچھ لوگ نواں ایلیمنٹ سارے چاہ کے عجیب گلاں کر رہے ہیں. میں جن دا ہوش سنبھالا ہے، میں تواڈا بیٹا، میں بنی ہاشم اور محبوب دے گھرانے جو عقیدہ سنائی، مینوں جڑی تعلیم آئی، یہ لوگ ساڈے کہلا کے ساڑے ال منسوب ہو کے عجیب و غریب گلاں اس واسطے میں بے چین ہو گیا. حضور مولا کائنات نے فرمایا میرے جگر دے ٹکڑے، میرے دل دی راحت دساؤ معاملہ کیا ہے؟
عرض کی تھی حضور میرا سوال ہے، حضور آپ دا عقیدہ کیا ہے؟ سارے بندے سن دے پین، ہاں جی ابا جان آپ دساؤ، جو آپ دسے سو اسا اوہ ذہن نچ رکھ سو، من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب کریم علیہ السلام، اور اگر تو رسالت تو جن سے رسالت مراد لو، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام تو بعد افضل ترین ہستی کون؟ کالا ابو بکر، فرمایا میرے بیٹے محمد، میں علی بن ابی طالب دا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد روئے زمین تے افضل ترین ہستین تا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ذات بابرکات۔ کالا کل تو سمہ، میں عرض کی تھی حضور میں سمجھ آ گئی، محبوب تو بعد افضل ترین مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ذات بابرکات دا، سمہ حضور حضرت صدیق تو بعد اعلیٰ ترین مقام کہہ دے، کالا عمر، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق تو بعد و سب تو افضل ہستین تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ذات بابرکات۔ یہ کہندہ عقیدہ ہے حضور مولا کائنات کرنا اللہ، اور میں عرض کر رہا کہ اساں یہ حوالے دیون واسطے تیار ہیں، ہر مقام تے بڑی محبت نال، بڑی عقیدت نال، بڑے احترام دے نال، ذمہ داری ہر مسلمان اور بالخصوص طلباء علماء تے ہر دور وچ بڑی رہی ہے، لیکن جویں دنیا اس وقت سانو دنیا کفر گھیری کھلوتا ہے، اندرونی طور تے بیرونی طور تے، اس وقت ہر دانشور، ہر استاذ، ہر ٹیچر، ہر طالب علم، ہر مسلمانہ دے گھرانے اور ہر فرد تے پہلے دے مقابلے ذمہ داریاں زیادہ آ چکی ہیں، مسلمانہ نو متحد رکھن واسطے، مسلمانہ نو متفق رکھن واسطے، مسلمانہ دی آپس دی بے چینی دے اسباب دور کرن واسطے۔ میں علی رؤوس الاشہاد طالب العلم اللہ دی عطا کردہ توفیق نال، اپنے بزرگاں دے فیضان دے نال بالکل عرض کر رہے ہیں، جس نو ضرورت ہوئے اساں تواتر دے حوالے پیش کر دے، امام جلال الدین سیوطی ہوئے 911 ہجری، یا امام شمس الدین ذہبی، حافظ ابن حجر ہوئے، یا بڑی بڑی اکابر ہستیاں ہر دور لکھسن کہ قد تواتر عنہ، اسا اہل سنت و جماعت دی اسناد دے وچ تواتر نال مسئلہ ثابت ہے کہ اہل بیت اطہار دا مذہب محقق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد افضل ترین ہستیاں تا حضرت ابو بکر صدیق دی ذاتن، اور آپ تو بعد افضل ترین تا سیدنا فاروق اعظم دی ذات بابرکاتن۔ سانو سکلین دی اتباع دا حکم ہے، انی تارکن فیکم السکلین، ساری نجات تاؤں سی جے اس کشتی سوار ہو سوتا، انہا مسئلہ اہل بیتی کا سفینت نوح، محبوب دے اہل بیت اطہار دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی والی ہے، من راکبہ ہاں نجات، جڑا سوار ہوئے سی وہ نجات پیسی، من تخلف عنہا غرقا، جڑا اس کشتی مبارک تو پیچھے اہل بیت اطہار دی اتباع اور غلامی تو جاڑے ہو گیا غرق ہوئے سی۔ تو بس سکلین کریمین، قرآن دی تعلیم دیکھو، محبوب دی تعلیم دیکھو، اور اس سکلین دے وچوں سکل ثانی اطرتی اہل بیتی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی نورانی تعلیم دیکھو، اور وقت صحابہ کرام نالے معاملات کہ سیدنا صدیق اکبر نو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو اللہ نے 18 نورانی فرزند عطا فرمائے۔ ویسے تو غلامہ دوتے محبوب نے راستہ متعین فرمایا کہ میری اولاد امجاد اور میرے گھرانے کنی مہربانی کرنی ہے، محبوب دیاں 4 نورانی صاحبزادیاں، چونکہ حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دی شدید خواہش آئی میرے بھانجے ابو العاص ابن الربیع میں اپنی وڈی صاحبزادی صاحبہ انہاں دے حرم وچ دیساں۔ محبوب علیہ السلام نے حضرت ام المومنین دی خواہش پوری فرما دے، اپنی سب تو وڈی صاحبزادی صاحبہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ دے سگے بھانجے حضرت ابو العاص ابن الربیع دے عقد عطا فرمایا، اور درمیانی 2 صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے اپنے بھانجے سیدنا عثمان ذوالنورین دے نکاح دے وچ۔ اس تو وڈی صحابہ کرام اہل بیت اطہار دے تعلق دی کیا؟ اج اگر کوئی آکھے نہیں جی یہ نکاح تا کوئی نہیں، تو بھئی تساں زبان نال آکھو قبر وچ مرنا نے، آخرت مرنا نے، آخرت سارے کٹھے ہو سوں، اساں اتھے ہی حوالے دیندے پے ہیں، اگاں یاد نہیں ویسو انشاءاللہ تعالی کلام ہومنے ناپس وچ، کالو ما سلککم فی سقر کالو لم نکو من یہ کلام جنتیاں دے تے باقی لوگاں دے ہوندے نہیں پے آپس وچ، اساں ہی کرے سو اتھے ہی کرے نے کلام، اتھے ہی تواڈے نال کرے سو کلام انشاءاللہ۔ نہج البلاغہ شریف ہی تو حضور مولا کائنات واضح فرما دین، انکا قد نلتا من سحرہ علیہ السلام ما لم ینالا، پیارے عثمان تساں ابو بکر و عمر دے مقابلے چی حق دی حمایت دے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ جیڑا دوہری دامادی دا شرف توانو محبوب دی بارگاہ چے حضرت ابو بکر و عمر اور میں علی پاک نو حاصل نہیں ہے پیا،
انا کا قد نلتا من سحرہ ہی علیہ السلام ما لم ینالا. ان نہج البلاغہ دے الفاظ ان پہ حضور مولا کائنات دا فرمانے گرامی ہے. تو میرے دوستو ایک قربتاں محبتاں 18 آخری گل جی ٹائم ہو گیا 18 پیارے فرض کیونکہ 9 آپ دیاں شادیاں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کندیا شیعہ سنی علماء دی تحقیق دے مطابق 33 آپ دیاں نورانی اولاد ہیں. 18 آپ دے پیارے فرزند 15 آپ دی مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن اجمعین. اور انہاں 18 فرزنداں دے اسماء طیبات ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت دے سردار محبوب دے دل دی راحت محبوب دے اکھاں دی ٹھنڈک سیدنا محسن و ماتا صغیرن. ساڑی کتنی کتاباں البدایہ والنہایہ طبقات ابن سعد سیدنا محسن محبوب دی حیات طیبہ چی وصال فرمایا. نانا جان دی حیات چھوٹی عمر مبارک آئی محبوب دی حیات طیبہ چی وصال فرما گئے. سیدنا محسن 3 فرزند ہو گئے. حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دے بطن اقدس تو 4تھے فرزند سیدنا محمد بن علی. ٹھیک ہے جی. وقت اگے آؤ سیدنا ابو بکر بن علی میدان کربلا جام شہادت نوشمار ہیں. سیدنا عمر بن علی ان نہج البلاغہ جائے لکھیے علامہ الشریف الردی 406 ہجری فوت ہوئے. یہ واضح فرما رہے ہیں کہ میرے ابا جان سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ القاظم رضی اللہ تو دی اولاد امجاد چون اسا موسوی سادات ہیں لیکن ساڑی امی جان سیدہ فاطمہ حضرت مولا کائنات دے فرزند سیدنا عمر بن علی دی اولاد دے وچوں. نہج البلاغہ جائے مرتب کیتی ہے 406 ہجری فوت ہو رہے ہیں. وہ فرمادن ساڑی امی حضرت امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دے پیارے فرزند سیدنا عمر بن علی بن ابی طالب دی اولاد امجاد دے وچوں. حضرت عثمان بن علی آپ بھی میدان کربلا شیزرہ حضرت مولا کائنات امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ انہاں کریم ہستیاں دے بچیاں دے آپ مبارک نورانی نام دیکھ سو تو انہوں محبتاں تعلقات یہ ساری چیزاں واضح. اور آخری گل اور وقت توڑے سوالان دے جواب چند منٹج. حضرت سیدنا زید الشہید رضی اللہ عنہ کون کریم ہستی ہیں؟ سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سب تو وڈے فرزند زید الشہید. یہ جتنے قیامت تک زیدی سادات ہیں یہ کیوں زیدی کہلان دیں؟ کیونکہ سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سب تو وڈے فرزند سیدنا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب دی اولاد امجاد دی چن. او سیدنا زید جنہاں دے بارے اصول کافی دے وچ موجود ہے کتاب الامامت دے وچ پہلی جلد وچ کہ جس وقت آپ نے ایک بندے نو گل کی تھی اس کا نہیں جی اگر تواڈے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا محمد بن امام زین العابدین سیدنا محمد الباقر رضی اللہ عنہ میں نے اس کام کرن دا حکم دے سن میں بالکل ایک کام کرساں لیکن تواڈے حکم تے نہ. آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا انہاں نو فلاں شرف حاصل ہے تانوں وہ شرف حاصل نہیں. فرمایا اچھا جڑے شرف دی تساں پہ گل کر ان اصول کافی جو میں عرض پہ کردا جڑے شرف دی تساں گل کر دیو پہلے میرے ایک سوال دا جواب دیو. تساں کدے زندگی چ میرے ابا جان امام الائمہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے نال بیٹھ کے کھانا کھاون دا شرف حاصل کیتا؟ انہاں آکھا جی سال ہا سال. فرمایا دسترخوان دتے آپ دی گود وچ آپ دے نال کون ہویا کردا؟ آکھے جی تساں ہوندے آ رہے. حضرت زید دے متعلق آکھن لگا فرمایا میں ہوندا ہم کھانے دے وقت؟ جی تساں ہوندے آوے. فرمایا کدے ڈٹھا نے کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ میں زید دے نال کھانے دے معاملے کیا معاملہ اختیار کر دینا؟ حضور میں سال ہا سال دے دھریا کہ تساں وڈے فرزند ہو اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اتنے پیارے آوے کہ آپ جس لئے کھانا لگ ویندا یا آپ چونکہ مہمانہ دے نال شاگرداں دے نال کھانا کھاندے ہیں عوام مسلمین دے نال تو بتا آپ کھانا جویں ہی دسترخوان تے لگ گیا بسم اللہ فرماویں نا روٹی دا لقمہ توڑے نا اس نو سالن دے نال لاویں نا لیکن پہلے اپنے منہ مبارک وچ رکھے نا. پھونک مارن تو منع فرمایا گیا ہے. آپ اپنے منہ مبارک وچ رکھے نا اس نو ٹھنڈا فرماویں نا نرم فرماویں نا وقت اپنے منہ مبارک وچ کڈ کے حضور تواڈے منہ مبارک وچ رکھے نا. فرمایا اے صاحب میرے ابا جان امام زین العابدین رضی اللہ عنہ میں زید دے نال اے معاملہ کیوں کر دیاں؟ فرمایا حضور اس واسطے کہ انہوں نے ڈر لگتا ہے کہ روٹی اگر گرم ہو سی سالن تتا ہو سی میرے پیارے بچے دا تالو نہ جل ونجے. فرمایا اے دسا جس لے مندا ہے تے سال ہا سال عمل میرے ابا جان اور میں بیٹے دے درمیان ڈٹھا اور میرا والد
گرم لکمہ میرے منہ دے وچ نہیں ونجن دیندا. پہلے آپ اتنی اولاد تے شفیقن بنو ہاشم فرمایا کہ پہلے اپنے منہ مبارک ٹھنڈا فرمائندے ہیں چبائندے ہیں نرم وت میں زید دے منہ دے وچ رکھ دین حالانکہ میں وڈا ہو چکا ہوں وت بھی منن کھاواں دے دے خود لکمے ایک اپنے منہ چ ایک میرے منہ چ ایک اپنے لیکن پہلے اس نو ٹھنڈا کر کے میرے منہ چ پیندے ہیں. جیڑا میرا والد امام زین العابدین جیسی شفیق ہستی میں بچے دتے میرا تالو سڑنا اور زبان سڑنا تو اس ہستی نو گوارا نہ ہوئے تے جیڑے عقیدے تو پہ دسے نے تساں ساریاں نو نہ عقیدے امامات والے دسے چا تے میں انہاں دا بیٹا جہنم وچ سڑا اس عقیدے تو بغیر میرا او تالو سڑنا تا گوارا نہیں کر سکتے جہنم وچ میرا ہمیشہ سڑنا کیویں گوارا کر سکتے. فرمایا تساں جھوٹ بول دیو میرے ابا جان تے کوئی ہو جے عقیدے میرے ابا جان نے کو نہیں بیان کیتے. میں بیٹا زیادہ واقف ہوں یا تساں شاگرد زیادہ واقف ہو جھوٹ بول دیو تساں ساڈے بزرگاں دے تے. یہ اصول کافی جو میں سارا مضمون طور پیش کیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرزند اتنے پیارے ہیں سب تو وڈے بیٹے سیدنا زید شہید وڈے ہو چکے ہیں خود کھانا کھا سکتے ہیں لیکن ابا جان نو شفقتاں اتنیاں مہربانیاں اتنیاں عنایات اتنیاں کہ ہمیشہ اپنے نال کھانا کھوایا پہلا لقمہ تیار کیتا اپنے منہ مبارک وچ رکھا فیض و برکت پہنچائی ٹھنڈا کیتا نرم اور وقت اپنے منہ مبارک دہنے اقدسی جو کٹ کے وقت سیدنا زید دے منہ مبارک وچ رکھا. یہ تو ساری کتاب مضمون اڈو امہات سیاہ اربع تو وڈی کتاب کڑی ہے اور سیاہ اربع سب تو وڈی کتاب اصول کافی ہے. او زید الشہید جس لے آل امیہ دے خلاف آپ میدان جنگ دے وچ 90 ہجری جامش یہ جڑے سادات روئے زمین تے کئی بخارا دے وچ چلے گئے افغانستان خراسان بر صغیر وچ یہ سادات سیدنا زید الشہید دی شہادت تو بعد پھیلے ہوئے زمین دوتے. حضرت زید الشہید نو انہاں دے عراقی ساتھیاں نے یہ آکھا پہلے جنگاں مرتب اتنے کارکنان آ گئے کہ جی بنو امیہ دے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے آپ نے قیادت سنبھال لئی. جس لئے عبد الملک بن مروان دی اور ہشام بن عبد الملک دیا فوجہ نے مکمل طور تے عراق دے سیدنا زید الشہید اور آپ دیا فوجہ نو چاروں طرفوں گھیر لیا. آپ نے تربیت فرمائی ہوئی فرمایا کل جہاد ہو سی انشاءاللہ حق دے غلبے واسطے. آپ ہر خیمے تشریف لے جا رہے ہیں ہر دستت دے کمانڈر دے جذبات نو آپ جناب ابھار رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ دی عظمت حق دی عظمت واضح کر رہے ہیں پوری رات جاگ کے کیونکہ کل نماز فجر تو بعد صفحہ سدیاں ہوڑنیاں. ہاں جی حضرت زید الشہید جویں انہاں معاملات تو فارغ ہو کے ادھی رات لے اپنے خیمے دے وچ مرکزی خیمے پہنچے. آپ دیکھو ساریاں کتاباں سیدنا زید الشہید دی شہادت دے باب دے وچ یہ کئی عراقی چلے اور سیدنا زید الشہید دے خیمے چ آ گئے آکھن لگے اے امام حسین دے پوتے اے امام زین العابدین دے سب تو بڑے فرزند زید اے آل رسول علیہ السلام ما رأیک فی ابی بکر و عمر حضرت ابو بکر و عمر دے متعلق تہاڈی کیا رائے؟ آپ نے فرمایا حیرانی ہے کل جہاد ہے میں تھوڑی دیر واسطے تہجد تو پہلے آرام کرنا چاہنا تاکہ میرے جسم نو توانائی اور فرت حاصل ہوئے اور اے موقع سوالات کرن دا کیا میں اپنے آباء و اجداد تو ہٹ کے حضرت ابو بکر و عمر دے متعلق کوئی عقیدہ رکھتا؟ میں زید وہ عقیدہ رکھتا جو میرے پردادا جان حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین دا عقیدہ ہے جو میرے ڈاڈا جان حضرت حسن و حسین دا عقیدہ ہے جو میرے ابا جان امام زین العابدین کہ میں سوائے خیر دے انہاں ہستیاں کوشش نہیں جاندا وہ سب تو افضل و اعلیٰ ہستیاں اور برا اللہ الرحمت ہی من باریا ان ابی بکر و عمر جڑا ابو بکر و عمر تو برات اور دوری دا اظہار کرے میں زید دی دعا ہے اللہ اس نو ہمیشہ اپنی رحمت تو دور کر چھوڑے. انہاں آکھا سا یہ تا معلوم کرنا چاہندے آسے اگر ابو بکر و عمر دے متعلق اچھی رائے دا اظہار رکھسو تا اساں اپنے دستے لے کے واپس پہ وینے ہیں ان کرو علل اعلان ابو بکر و عمر تو برات اور دوری دا اظہار کرو نفرت دا اظہار کرو. آپ نے فرمایا اچھا یہ جان دیو کہ مومن جب تک دنیا زندہ رہے اگر اس نو اللہ دی اطاعت دا موقع ملتا رہے اس تو وڈی اس واسطے سعادت کیڑی ہے تے جس لے دا آخری وقت آوے شہادت تو وڈا بھی کتاب و سنت وچ کوئی مقام ہے؟ انہاں آکھا جی کوئی نہیں. فرمایا الحمدللہ میری تربیت میرے ابا جان امام زین العابدین نے فرمائی ہے. فرمایا جڑے خاندان ہی تسا جمن تو ہی پہلے رمن دی خواہش کر دیو نا کہ جس نو اللہ اگر جمن تو پہلے اختیار دے ویا کہ کیڑے خاندان ہی پیدا کراں تا ہر انسان آکھیا مینوں بنو ہاشم وچ پیدا کر. فرمایا اللہ نے سانو اس خاندان ہی ساری خواہش تو بغیر پیدا فرمایا ہوئے ہے.
اسا افضل ترین خاندان اولاد رسول علیہ السلام ہے، اور میری تربیت قیام لوگوں نے کی تھی. حضرت امام زین العابدین نے اول تو آخر تک میری تربیت کی تھی، اور میری زندگی ساری آج تک اللہ دی اطاعت ہی گزری ہے. میں ایک بھی نافرمانی کو نہیں کی تھی اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دی. میں طیب و طاہر ہاں. اور شہادت تسا خود پہ اقرار کر دیو، شہادت تو بڑا کوئی مقام ہی کوئی نہیں. تو ساری زندگی انشاءاللہ تعالی فرمایا اشنا حمیدن و متنا شہیدن، جب تک اسا آل رسول زندہ راسوں ساری زندگی قابل حمد ہو سی. اور جس لئے آخری وقت سی سارے بچوں ہر ایک دی خواہش ہوں دی اسا شہادت دے درجے تے فائز ہوں. اس شہادت تو میں ڈرا رہے ہو میرا ساتھ چھوڑ ویسو. فرمایا میں حق دا پرچم تھلے نہیں آوان ڈیونا، تسا صبح ویندے ہوئے ہون چلے ونجو، میں اکیلا حق دے مقابلے حق دی حمایت واسطے باطل دے مقابلے کھڑا رہا سا. تسا سارے ویندے ہوئے عراقی میں چھوڑ کے چلے ونجو، میں جان ڈیڑے سا لڑ دے ہویا بنو امیہ دے مقابلے، لیکن حضرت ابو بکر و عمر تو دوری دا اعلان نہ کر سکتے. پہلے خود انہا لوگوں نے حضرت امام صاحب نو میدان اتارا، اور جس لے گھیرے چا آ گئے تو بس صبح تاریخ عالم نے ڈٹھا کوئی ہک اہل تشیع عالم اگر میری گل نال اختلاف کر دے آوے اپنی کتاباں چوئی میں نے کوئی حوالہ ہی دے خلاف دکھاوے. ہاں جی بالکل چیلنج وغیرہ نہیں. ایسا طالب علم لوگ ہیں، دست بستہ درخواست ہے اگر ہک حوالہ گھنا دو گھنا ہوئی دے الٹ. تمام اہل سنت آپ دی شہادت دوتے متفقن، تمام اہل تشیع متفقن پہ. اور شہادت اگر وہ نال راندے آپ نے عبد الملک بن مروان اور ہشام بن عبد الملک بن مروان دی فوجن شکست، کیونکہ تعداد اتنی بڑی آئی آپ دے نال، لیکن فرمایا سارے چھوڑ ونجن میں نو، میں حضرت ابو بکر و عمر نو نہیں چھوڑ سکتا. میرے نانا جان نے جنہاں نو وزیر قرار دیتا اپنے، میرے پردادا جان علی پاک نال جنہاں دے ایسے معاملات، اور میرے گھرانے دی تعلیم ہی نہیں. فرمایا ایسا نہ جھوٹ بول دے نہ تقیہ ساڑے مزاج دے وچے چھوڑ ونجو سارے. سورج طلوع ہویا آپ دے نال صرف 500 بندیاں نماز پڑھ گئی، باقی سارے چھوڑ گئے، کیونکہ حضرت ابو بکر جتنا ہے اس طرح دا ایلیمنٹ ہے سارے چھوڑ. آپ نے فرمایا توانو عذر ہے اتنی بڑی فوج نہ لڑ سکتے ہو؟ انہاں کا حضور لڑسوں جڑے آل رسول دا راستہ اساں او نہیں ہے، اساں آل رسول دے سچے غلام ہیں، جس حالت ہی چوسو تھوڑا ساتھ رہ سوں. آپ نے فرمایا وہ شہادت تو وڈا کوئی نہیں، لک کے زندگی گزار سوں اگر میدان چھوڑوں. حضور لک کے جیونا سارے واسطے جائز ہی نہیں. اسا کیوں لک کے، اسا حق والے ہیں. فرمایا آؤ وط اللہ دا نا گنو. ناشتہ کیتا گیا اور 500 ہستیاں لڑتے لڑتے بالآخر آپ دی پیشانی چک تیر دور آ کے لگا جد نال سیدنا زید شہید جام شہادت نوش ہوا گئے. جان دے دیتی قلیل جماعت نال، لیکن سیدنا ابو بکر و عمر تو الگ نہیں ہوئے. کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہنا چاہیے؟ سید دا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ سردار، کلمہ تعظیم ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو محبوب دی بارگاہ نال جس نو بھی نسبت صحابیت حاصل ہے، کوئی نسبت کریمانہ حاصل ہے، وہ ساڑی اکھاں دا نور ہے، دل دا سرور ہے، ساڑے واسطے ہو سب کچھ ہے پیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آکھنا شریعت مبارکہ صرف جائز ہی نہیں اچھی گل ہے، حوصلہ افزائی ہے. انہاں دا ہویا ہے اختلاف حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بارگاہ نال. نہج البلاغہ تفصیلی آپ دا مکتوب موجود ہے کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا إِلَى الْحَقِّ وَاحِدَةٌ. اختلاف ضرور ہوئے لیکن فرمایا اسلام ایمان دا اختلاف نہیں. صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے خون دے معاملے ساڑا اختلاف ہویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط فہمی ہو گئی ہے. میں این شریعت عمل کر رہا ہوں. جتنے بھی قاتلین عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین واقعی میں مین سٹریم ہی داخل کرنے واسطے انہوں نے اپنی بیعت قبول کر گئی دے، اپنی جماعت دی رکنیت دے دیتی ہے. جتو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید حضرت عثمان دی شہادت میرا حد ہے، کیونکہ سارے قاتلین عثمان نو جو میں اپنی جماعت شامل، لیکن اللہ اور دے محبوب دا حکم ہی ہے. میں مجتہد ہاں اور میں محبوب دی بارگاہ جو فیض حاصل کی تو ہے. میرا موقف ہے من چند مہینے دیو میں اپنے معاملات ہاتھ گن گنا، کیونکہ اجے یہ لوگ سانو نہیں موقع دے رہے تو میں انہوں مین سٹریم میں داخل کر لے اپنی اطاعت لے آیا. جی میں معاملات گرفت آسن فوراً انہوں دے خلاف کاروائی کرن تو اوہ چیز میں روکی کھلوتی ہے جیڑی چیز 40 دہاڑے تک سیدنا عثمان غنی نو انہوں دے خلاف کاروائی تو روکی کھلوتی ہے، وہ حرمت مدینہ. لہذا آپ سب میری اطاعت ہی چاہو
چند مہینے میں ڈو جویں حالات گرفت چاسن میں مجلس قضا منعقد کرساں یہ سب میری اطاعت اور بیعت دے وچن لہذا جن دے خلاف جڑا ثبوت آسی جو اکابر صحابہ کرام رائے دے سن دے مطابق انہاں نو سزا ماڑیتیاں ویسن لہذا مہربانی کرو میں نو وقت دیو یہ ہو گیا اختلاف اجتہادی نوعیت دا معاملہ ہے وہ اول تو لے کے آخر تک ساڈا عقیدہ ہے حق حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے نالے کونو ما صادقین اس اختلاف وچ حق چکے حضور امیر المومنین نالے اساں حضور مولا کائنات دے مرید بھی ہیں شاگرد بھی ہیں ساڈا سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ چشتیہ سہروردیہ آپ تو فیض گندہ ہے ساڈے صرف ناف فقہ حنفی امام اعظم دے استاد امام حماد انہاں دے استاد امام ابراہیم نخعی تابعی انہاں دے استاد حضرت علقمہ بن قیس انہاں دے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس وقت اسا رکن کہہ دی جماعت دے حضور مولا کائنات دی جماعت دے کارکنان قیامت تک اسا کہتے ہیں حضور مولا کائنات دے کارکنان ہے امام حسن رضی اللہ تو دے کارکنان ہے امام حسین رضی اللہ تو دے کارکنان ہے ساڑی ہر حمایت حضور مولا کائنات نالے کیونکہ آپ امیر المومنین برحقن آپ دا اقدام آپ دا فیصلہ اول تو لے کے آخر تک حق کی حق کے جس سے سانو ذرا ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے پیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کل خطا اجتہادی ہو گئی ہے انہاں نو نسبت صحابیت حاصل ہے محبوب علیہ السلام دے حرم محترم انہاں دی وڈی ہمشیرہ محترمن رضی اللہ تعالی سانو نسبت دا احترام ہے اور حضور مولا کائنات اور اہل بیت اطہار دا موقف ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس اختلاف دے باعث کوئی کافر نہیں ہو گئے ملت چو خارج نہیں ہو گئے حضور مولا کائنات دا فرمانے ہم اخواننا فقد بغو علینا فی تم عثمانہ ساڑھے بھائین اور کوئی ایمان اسلام دا فرق ہے ہی نہیں فرمایا اسا نہیں دعویٰ کر دے لا نستزیدہم بالایمان باللہ والتصدیق برسولہ علیہ السلام حضور مولا کائنات دا فرمان منو اگر خدا نہ خواستہ ایمانیات اچ فرق آگے آئی یا انہاں دوتے لانتا بھیجنیا جائزن تو کیوں امام حسن رضی اللہ عنہ وطنہ رسولو فرماوینا تو گزارش یہ ہے ہر چیز نو دے دائرے چ رکھو ساڑی ہر حمایت ہر معاملہ حضور مولا کائنات دے نالے آپ دے پیارے بچیاں کیونکہ حق اڈے ہے اڈے ہو گئی ہے خطا جتھے شریعت مبارکہ تقاضا کرسی اتھے اعلان کرنے سو جی حمایت ساڑی قیامت والے دن بھی اگر اللہ نے فرمایا تو اسا حضور مولا کائنات دے کیمپے چوسوں ساڑی یہ کتاب کتاب التمہید عقائد اہل سنت دی کتاب 462 ہجری چ وصال امام ابو شکور سالمی دا اتھے ابواب الامامت دیکھو صفحہ 192 تے قال ابو حنیفہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لو کننا فی ذالک الزمان لکننا مع امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسا بعد ہی پیدا ہوئے اگر اسا اتے ہوں جنگ صفین ساڑی ہر حمایت حضور امیر المومنین مولا کائنات دے نال ہویا اسا اج بھی آپ دے نال ہے قیامت والے دن بھی آپ دے نال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ادب ساڑھو تے فرض ہے احترام ساڑھو تے فرض ہے نسبت صحابیت انہاں دی خدمات انہاں دے سارے معاملات اختلاف ضرور ہوئے لیکن اس اختلاف دی وجہ تو آپ کو دائرہ دین ہی چنی باہر ہو گئے نہ شرف صحابیت تو اس طرح محروم ہو گئے وہ ایک خطا ہے وہ ہستیاں دا مقام اتنا بلند ہے اسا اس نسبت دا احترام کرنا ہے اور قرآن دا چکے فرمانے کلن وعد اللہ الحسنہ جس نے اللہ پاک اپنے محبوب دی نسبت دا حیا فرمائے ساری کیا جرت ہے کہ ایسا کسی قسم دا کوئی ایسا معاملہ کرو اس وقت بھائی ادب احترام اور بے چینی نہ کیتی بنی وے تو آپ دنال جو صحابہ کرام نال پروٹوکول دے الفاظ ہیں نا سا امتی اور غلام ہے ساڑی ہر حمایت حضور مولا کائنات اور آپ دی جماعت اسا رکن ہیں یا آپ دی جماعت دے لیکن اڈے اسا ادب اور احترام دا ساڑا معاملہ ہے